درود شریف پڑھ لیجیے آپ لوگ سب۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی۔ ہم لوگ پیچھے سورہ زمر کرتے آ رہے ہیں، اور سورہ زمر کا جیسے ہم آلریڈی اس کو کر چکے ہیں کہ مکی سورہ ہے، اور اس کے جو مرکزی مضامین ہے وہ ایسے ہی ہے جیسا کہ مکے والوں کے لیے نازل کیا گیا سورہ، اور وہ مکی دور بھی آپ کے نظر میں ہے سارا کچھ کہ بھی کیسا دور تھا۔ ہجرت حبشہ سے پہلے کا وقت تھا، وہاں پر ان کے ظلم و ستم کافی بڑھ گئے تھے، توحید کی انکاری تھے وہ لوگ، رسالت کا انکار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کتاب اس کا بھی انکار کرتے تھے۔ تو اب ان لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود اپنے بہترین انداز میں قرآن پاک کے اصول اور اسلوب پیش کر رہے ہیں کہ اسلام کی دعوت ہے کیا، اس کا جز کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کے اوپر عمل کیسے کرنا ہے، اس کی جزا کیا ہوگی جو عمل نیک کریں گے، اور جو گنہگار ہوں گے ان کی کیا سزائیں ہوں گی، اور جتنے ان کے عقائد باطلہ تھے ان سب کا رد فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ کس طرح سے بتوں کی پرستش کرنے والے جو ہوتے تھے ان کا عقیدہ پہلے بیان کیا، پھر اس کا رد کر دیا، پھر جو ابنیت کا تقاضا وہ ایک عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹے بیٹیاں ہیں، ان کے عقیدے کو پہلے بیان کیا، پھر اس کو بھی رد کر دیا۔ پھر اس کے بعد میں جو لوگ عقل پرست ہوتے ہیں اور جو ملحدین ہوتے ہیں، جو الہاد ایتھیسٹ جو ہوتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں کہ ساری چیزیں اپنے آپ بنی ہوئی ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی تخلیق کے ذریعے سے ان کا بھی رد فرما دیا کہ کس طرح سے جو تخلیق اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بندہ اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، اگر کر سکتا ہے تو چلو ٹھیک ہے تم تخلیق کر کے دکھا دو، کوئی نہیں کر سکتا۔ اتنا باریکی کے ساتھ بھی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز کو بیان فرمایا ہے، کس طرح سے زمین کے اوپر کیسے بارش برساتے ہیں، مردہ زمین کو کیسے دوبارہ سے زندگی بخشتے ہیں، وہ سارا ہم نے اب تک کے کر لیا تھا، اور سارے اصول بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پیش کر دیے تھے کہ جو کوئی بھی انسان اس کے اندر سے نیک عمل کرے گا دنیا میں، اس کے لیے آخرت میں اجر ہے، دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہاں پر جو مظالم ہوتے تھے اس میں ایک ہمت افزائی بھی ہو رہی کہ ہجرت کرنے کا حکم بھی دیا جا رہا ہے، صبر کرنے کا بھی حکم دیا جا رہا تھا، اور جتنی چیزیں احسان کا معاملہ کرنے کے لیے، دین میں اخلاص پیدا کرنے کے لیے کہ انسان کو دین اسلام پہ عمل کرنا ہے تو محض اللہ کے لیے عمل کرنا ہے، کسی کے دکھاوے کے لیے کہ کچھ بھی اس طرح کے اگر وہ ہوگا تو پھر اس کا بدلہ انہی سے لے لے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صبر کرنے، کیونکہ جب ہجرت کر کے چلے جانے کا تلقین فرما رہے ہیں، اصحاب کہف کا واقعہ بھی آ گیا تھا، تو ہجرت کرنے کا جب حکم دیا تو پریشانیاں بھی ہوں گی، ظاہر ہے انسان جب اپنے گھر بار سب چھوڑ کے چلا جاتا ہے جگہ سے تو پھر اس کے لیے بہت ساری پریشانیاں بھی آئیں گی، تو ان پریشانیوں کے اوپر صبر کرنے کا بھی حکم دیا ہے، اور پھر صبر کا بدلہ بھی فرما دیا کہ ان کے لیے اجر ہوگا بغیر حساب کے، جنت میں ان کی جو دنیا میں تکالیف اٹھاتے ہیں پھر ان کا اعمال نامہ بھی نہیں کھولا جائے گا، بغیر حساب کے وہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ احکام اس طرح سے آئے کہ آپ فرما دیجیے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کیا کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر دے، اللہ کی بندگی کو اللہ کے لیے خالص کر دے، کسی اور کو اس میں شریک نہ کرے۔ پھر ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حکم دیا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلمان بنوں، وہ اوصاف مبارکہ کے ساتھ میں، ایسے نہیں ہے کہ مسلمان تو آج ہم بھی ہیں، لیکن جو حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ تمام اوصاف بھی موجود ہو، یہ کوالٹیز بھی موجود ہو ان کے اندر، اس اعتبار سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھی ایک پہلو چینج کر کے بتایا جا رہا تھا کہ اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو پھر مجھے بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام انبیاء معصومان الخطا ہوتے ہیں، گناہ کے ارتکاب نہیں کر سکتے، وہ معصوم ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہا جا رہا ہے کہ مجھے بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے، یعنی کہ امت کے لیے تو بدرجہ اولا ڈرنا چاہیے۔ اور آگے جیسے فرما دیا گیا کہ میں اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں گا۔ پہلے تو اخلاص کا جو آیا جا رہا ہے، بار بار آ رہا ہے، اس سے ہمیں تربیت کی جا رہی ہے کہ دین میں اخلاص کی اور خالص اللہ کے لیے عمل کرنے کی کتنی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ یہ سارے
ہمارے لیے فاؤنڈیشن جسے ہوتا ہے نا، عمارت کی تعمیر سے پہلے اس کی بنیادیں رکھی جاتی ہیں، تو دین کی بنیادیں رکھی جا رہی ہیں، شرک سے پاک ہو، الحاد سے پاک ہو، ابنیت کے عقیدے سے پاک ہو، صرف محض ریا سے پاک ہو، خود غرضی سے پاک ہو، احسان کا معاملہ، صبر کا معاملہ، اخلاص کا معاملہ، یہ ساری بنیادیں رکھی جا رہی ہیں اسلام کی۔ اس سے اگر ہٹ جائیں گے تو پھر نبی علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں تربیت کی جا رہی ہے کہ جو کوئی بندہ ان بنیادی اصولوں سے ہٹ جائے گا، پھر وہ اللہ کے خوف، اللہ سے ڈرے، اللہ سے خوف کرے اور بڑے دن کے عذاب سے ڈرے، جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں۔ تو اسی وجہ سے اپنی بندگی کو اسی کے لیے خالص کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ پھر اللہ جیسے فرما دیا فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، تو تم اس کے سوا جس کی بندگی کرنا چاہو کرتے رہو۔ تو یہ یہاں پر فَاعْبُدُوا جو کہا جا رہا ہے تو یہ امر کا صیغہ ہوتا ہے، تو ایسے نہیں ہے کہ عبادت کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے، بلکہ ایک تنبیہ چھپی ہوئی ہے اس میں کہ جو چاہے اب تم کر لو، تمہیں سارے اصول تو بتا دیے گئے ہیں، اب تم کو جو کرنا ہے کر لو۔ تو اب اس کے بارے میں ان کی جو خسارے والے لوگ کون ہیں ان کے بارے میں بتا دیا کہ ایسے کرنے والے لوگ خسارے میں جائیں گے۔ یہاں پر یہ نہیں بتایا کہ فلاں گروہ خسارے والا ہے، بلکہ یہ بنیادیں ہیں، تم اس کے مخالف جو کرنا ہے آپ کر لو، تمہیں اختیار بھی دیا گیا ہے۔ تو یہ جو اختیار دیا جاتا ہے بندے کو، یہ اس وجہ سے دیا جاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ساری چیزوں پہ کنٹرول کر لے تو پھر کیا ہوگا، جزا و سزا کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہوا، پھر جنت و جہنم کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہوا۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ تمام اعمال کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے، لیکن بندے کو کسب کا اختیار دے دیا ہے کہ عمل کرو، تمہیں چوائس ہے، تمہیں اچھے اور برے دونوں کا اختیار دیا گیا ہے۔ اگر یہ اختیار ہی نہیں دیا جاتا اس کو تو پھر وہ بندہ گناہ گار ہوتا تو گناہ ہی کرتا رہتا، نیکوکار ہوتا تو نیکی کرتا رہتا، تو پھر جزا اور سزا کا تو کوئی مطلب ہی نہیں رہا۔ آپ کے سامنے اچھی چیز اور بری چیز دونوں رکھ دی جائے اور پھر اختیار دے دیا جائے، چاہے تو یہ لے لو چاہے تو یہ لے لو، اگر یہ لوگے تو اس کا یہ بدلہ ہے، یہ لوگے تو اس کا یہ بدلہ ہے، تو پھر اس کے بعد میں اختیار دینے کے بعد میں پھر آپ اگر شراب اٹھا لیں گے یا شربت اٹھا لیں گے، اس کو جزا بھی ملے گی، سزا بھی ملے گی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر فرما دیا کہ دیکھو خسارے والے وہی لوگ ہوں گے قیامت کے روز جو اپنے اور اپنے اہل و عیال کو گھاٹے میں ڈال دیا ان لوگوں نے۔ کس طرح سے گھاٹے میں ڈال دیا کہ خود ایمان بھی نہیں لائے، اور جسے ہم نے پیچھے پڑھ لیا تھا کہ اللہ سے دعائیں مانگتے تھے جب پریشانی آتی تھی، جب ان کی دعائیں ان کی پریشانیاں دور ہو جاتی تو پھر وہ ایسے ہو جاتے جیسے کہ کبھی اللہ کو یاد ہی نہیں کیا، بلکہ نہ صرف اتنا کہ وہ بھول جاتے بلکہ اپنے ساتھ اللہ کے ساتھ میں شریک ٹھہرا لیتے تاکہ لوگ بھی بھٹک جائیں اس راستے سے۔ تو اس وجہ سے یہاں پر بھی وہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ خسران اور خسارے والے وہ لوگ ہوں گے جو کہ خود اپنی جانوں پہ بھی انہوں نے ظلم کر لیا ہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی انہوں نے گھاٹے کے سودے میں ڈال دیا۔ قیامت کے دن وہ سب لوگ پھر کیا ہوگا، الا ذالک هو الخسران المبین۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ جو کہا تھا خبردار سن لو، یہی وہ خسارے والے کھلم کھلا خسارے والے لوگ ہیں۔ پھر آگے بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ دیکھو ان پر آگ کی چھتریاں، اب ان کا عذاب جب خسارہ ہے تو کس طرح کا خسارہ، نقصان اگر میں کہوں بار بار کہ بھی نقصان ہوگا تو انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا کہ نقصان کیسا نقصان ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ نقصان بھی اتنا خطرناک نقصان ہے کہ وہ جہنم میں ہوں گے، ان کے سر کے اوپر بھی آگ کی چھتریاں ہوں گی اور نیچے بھی چھتریاں ہوں گی، جس کے ہم نے بہت سارے تفاسیر پڑھ لیے ہیں کہ کس طرح سے وہ جہنم کے طبقوں میں ہوں گے، جس کے اوپر بھی آگ ہوگی نیچے بھی آگ ہوگی، اور بہت سارے اس کی تفاسیر آئی کہ ذلل سے کیا مراد ہوتا ہے۔ تو یہ جو اوپر بھی آگ ہوگی نیچے بھی آگ ہوگی، تو یہ یخوف اللہ بہ عبادہ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں یخوف کہ اللہ تعالیٰ ڈراتے ہیں اللہ اس کے ساتھ اپنے بندوں کو، یعنی کہ عذاب بیان فرما رہے ہیں۔ ہمارا پیپر آؤٹ ہو چکا ہے، ایگزامینیشن ہمارا ایسا ہے کہ سامنے آنسر شیٹ رکھی ہوئی ہے، کوئی امتحان ایسا نہیں ہوتا کہ جہاں پر سوال کے ساتھ جواب بھی لکھا ہوا اور آپ کو صرف جواب چوز کر کے لکھنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ ایگزامینر خود بتاتا ہو اگر بندے کو کہ بھئی تم یہ لکھو یہ لکھو یہ لکھو، یہ صحیح جواب ہے، اس کے تمہیں 100 میں سے 100 آئیں گے، اگر یہ جواب لکھو گے تو تمہیں 0 آ جائے گا، پھر بھی اگر بندہ 0 والا اٹیمپٹ کر رہا ہے تو پھر وہ بے وقوفی کہیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈرا رہے ہیں اس دن کے عذاب سے اپنے بندوں کو، یا عبادی فتقون، اللہ تعالیٰ اے میرے بندو، یہ جو بہت ہی محبت بھرا جملہ ہے یہاں پر، یا لفظ ہے یا عبادی، اے میرے بندو، گناہ گار ہو نیکوکار ہو سب کے لیے کہا جا رہا ہے اے میرے بندو، اللہ بس ڈرو مجھے سے کہ اللہ تعالیٰ ڈرانے کے لیے اور جہنم میں ڈالنے کے لیے تو نہیں بنائے جنت کو۔ تو آگے جو آیت نمبر 17 میں تھا والذین اجتنبوا الطاغوت، ہم نے اس دن کر لیا تھا کہ طاغوت سے کیا کیا مراد ہوتے ہیں، کہ وہ اپنی نفس کے اوپر، اپنے ہوائے نفس، اپنے خواہشات کے اوپر چلا اور اس کی عبادت کیا، تو وہ طاغوت کی عبادت کرنے والا ہے۔ طاغوت کوئی بت وغیرہ کے نہیں ہے، بلکہ طاغوت فرمایا اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہاں پر بت کا نام لیتے، اللہ تعالیٰ کے پاس الفاظ کی کمی تو نہیں ہے۔ طاغوت کیوں کہا گیا ہے، طاغوت کے مختلف اس کے ہم نے تفاسیر کر لیے تھے کہ اب دیکھ لیں انگلش میں تو دوز ہو اوائڈ دا ورشپ آف آئیڈلس، یہاں پر انگلش میں ایسے لکھا ہے آئیڈل ورشپنگ، لیکن طاغوت سے مراد بت ہی نہیں ہے،
طاغوت سے مراد ہم جس کی اتباع کرتے ہیں اللہ کے حکم کے علاوہ جس کی بھی اتباع کرتے ہیں وہ ہمارے لیے طاغوت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ لوگ جنہوں نے اجتناب کیا طاغوت سے کہ وہ عبادت کریں اس کی، اور وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ اور رجوع کیا اللہ کی طرف، ان کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری ہے، بشرا خوشخبری، بہت بڑی خوشخبری ہے۔ فَبَشِّرْ عِبَادِي تو بس بشارت دے دیجئے میرے بندوں کو۔ یہاں پر آپ لوگوں کو میں نے بہت ڈیٹیل سے طاغوت کا کروایا تھا، اگر کوئی بھول گئے ہیں تو پھر سے جا کے اس کے ریکارڈنگ سن لیجئے گا۔ الذین یستمعون القول، اب یہ خوشخبری کس کے لیے ہے؟ وہ لوگ جو سنتے ہیں بات کو، تو میں نے اس دن ہم نے کر لیا تھا کہ قول سے کیا مراد ہے، کہ تفصیل سے ہم نے کر لیا تھا کہ، اور یستمعون کا بھی ہم نے کر لیا کہ طلب ہوتی ہے ان کے اندر سننے کی، اس طلب کے ساتھ میں جب بات کو سنتے ہیں، فتبعون پھر فیتبعون تو وہ پیروی کرتے ہیں، احسنہ احسانہ کی بھی ہم نے کافی ڈیٹیل میں اس کی تفسیر کی ہے کہ اچھی بات کی سے مراد یا اچھے حصے کی یا بہترین حصے کی سے مراد کیا ہے کہ وہ اچھی اور بری ہر باتیں سنتے ہیں لیکن اختیار وہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم بھی دیا ہے، حلم بھی دیا ہے، حکمت بھی دی ہے، تو وہ اس حکمت کے اندر جو وزڈم جو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، جو حکمت عطا کی ہے، اس کے تحت وہ لوگ بہترین بات کو چن لیتے ہیں بلکہ قرآن پاک میں بھی محکم اور متشابہ ہے تو محکم آیات کو چن لیتے، پھر جو ہم نے رخصت اور عزیمت کا بھی کیا تھا کہ وہ عزیمت کو اختیار کر لیتے، رخصت کو چھوڑ دیتے۔ بلکہ ایک اور بھی اس کی تفسیر تھی کہ جو صحابی تھے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابیوں کے بارے میں، کہ وہ ہر حال میں ایمان لانے سے پہلے بھی اللہ کسی کو کسی کی عبادت پرستش نہیں کرتے تھے، سنتے تو وہ سب کی تھی لیکن آخری نبی کے انتظار میں تھے، تو انہی کے لیے یہ آیت بھی اتاری گئی تھی۔ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، تو یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت دیے ہوئے ہیں۔ خداہم جو 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 جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے اللہ نے، اولئک اور یہی لوگ وہ ہیں جو عقل والے، اولو الالباب کہا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے، اولو العقل نہیں کہا، تو غور کرنے کی بات ہے یہاں پر کہ اولو الالباب اللہ تعالیٰ کیوں کرے؟ عقل والے، غور و فکر کرنے والے، تفکر کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا کہ لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا اپنے رب کا، ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیچھے جو بتا دیا اولو الالباب، اور وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر کر رہے ان کے لیے عمارتیں ہوں گی، یعنی اللہ تعالیٰ بالا خانے بتا رہے ہیں کہ منزلیں ہوں گی، بڑی ہائی ٹیریسڈ بلڈنگز ہوں گی، جو بالا خانے کہتے ہیں اوپن ٹیریس کو، جہاں سے آپ کمانیں بنی ہوتی ہیں، وہاں سے جو جنت کے مناظر ہیں وہ اونچائی سے ہی اچھے لگیں گے، نیچے سے تو آپ دیکھ نہیں پائیں گے کہ بھئی کیا کیا مناظر ہے، تو وہ ساری چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان کے لیے بالا خانے ہو گئے بنائے ہوئے، جس کی نیچے سے تحتی حل انہار جو فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، بالا خانے ہوں گے، بڑے خوبصورت منظر کا ڈسکرپشن ہے، انسان کی آنکھیں اس کا تصور نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ المیعاد، تو اللہ تعالیٰ خلاف نہیں کریں گے وعدوں کے۔ تو یہ جو دنیا میں لوگ تکلیف اٹھاتے ہیں ان کے لیے ایک تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ دنیا کی تکالیف کے اوپر صبر کر لو، یہ تمہارے لیے بہت ساری نعمتیں ہیں آگے۔ یہ جو آیت تھی، آیت نمبر 21، یہ بہت اہم آیت تھی جو ہم نے اس کے اوپر روکا تھا کہ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما ان فی ذلک لذکری لأولی الالباب۔ پھر یہاں سے اولی الالباب کہا گیا ہے کہ عقل رکھنے والے، فکر کرنے والے، فکر و نظر کرنے والے، ایک لمحے کی تفکر، تدبر، غور و فکر کرنا 70 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دوبارہ سے خلقت کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے شک نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی، پھر اللہ تعالیٰ نے چلائے چشمے، اس کے بارے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، اگر کوئی ریسرچ کر لیں جا کے تو بہت اچھے اس کے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی انشاءاللہ اس کا، کہ جیسے بارش کا پانی ہوتا ہے زمین کے اندر، جیسے ہم لوگوں نے اس دن بھی ڈسکس کیا تھا کہ 2 لیئرز ہوتے ہیں، یہاں سے یہ پانی نیچے سے بہہ رہا ہوتا ہے اور نیچے کا ایک بیڈ راک ہوتا ہے جو پانی جذب نہیں کر لیتا اپنے اندر، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم چلا رہے ہیں پانی کے چشموں کو زمین میں، زمین کے اوپر بھی چل رہے ہیں چشمے، زمین کے اندر بھی چل رہے ہیں۔ یہ اندر والا کیسے پتہ چلے کہ ثم یخرج به زرعا مختلفا، اب یہاں یہ جو ینابیع آتا ہے، ایسے چشمے جو پریشر کے ساتھ میں نکلتے ہیں نا ان کو کہتے ہیں، تو زمین کے اندر سے جب بور وغیرہ کرواتے ہیں تو بہت ہی پریشر کے ساتھ میں نکلتے ہیں، تو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان سے کیا نکالتے ہیں؟ کھیتیاں مختلف رنگوں کے اور مختلف رنگوں کے، ہر طرح کے پھول کے بھی رنگ ہوتے ہیں، پتوں کے بھی اور فروٹس کے بھی رنگ کہا گیا ہے، تو نکالتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں سے کھیتیاں مختلف رنگ کے،
تو ہر قسم کے رنگ ہوتے ہیں، پھل کتنے کلرفل فروٹس ہوتے ہیں ہمارے، کلرفل اس کے جھاڑ کے درخت کے اس کے پتے بھی اس کا بھی کلر الگ ہوتا ہے، پھول بھی اتنے الگ الگ رنگ و نما کے ہوتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دی یہ سب لہلہاتی کھیتی سارا کچھ ہونے کے بعد میں اللہ تعالیٰ کیا کر دیتے ہیں، پھر وہ ایک دم بھبک اٹھتی ہے، یہی جو فَتَرَاهُ، پھر تم دیکھتے ہو اس کو مصفرا، ایک دم زرد ہو جاتی ہے، سوکھ جاتی ہے، پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتے ہیں، ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں۔ پھر آگے پیچھے آیتوں میں نے پڑھا ہے کہ اسے ہوائیں اڑائے لے جاتی ہے۔ ایروجن جو ہوتا ہے، فیلڈ ایروجن، یہ ایروجنس کے بہت سارے بینیفٹس ہیں، تو انشاءاللہ آپ لوگ ڈھونڈیں گے نیٹ کے اوپر مل جائے گا کہ ہوائیں جو اڑا کے لے جاتی ہیں، سوکھا فیلڈز جو ہوتی ہے اس کے اندر کچھ دانے بھی ہوتے ہیں، کچھ سوکھ جاتی ہے، لیکن یہ جب اڑ کے کہیں لے جاتے ہیں تو آپ دیکھیں جنگلوں میں کوئی جا کے وہاں پر درخت تو نہیں بوتا، لیکن پرندے یہاں سے کچھ کھاتے ہیں، وہ وہاں پر جا کے بیٹ کر دیتے ہیں، ان کا جو ٹوائلٹ ہوتا ہے اس کے اندر بھی وہ دانے ہوتے ہیں، اور یہ ہوائیں جو اڑا کے لے جاتی ہیں، جو سوائل، یہ جو ایروجن ہوتا ہے فیلڈز کا، جو کھیتیاں ہوتی ہیں اس پہ سے جو اڑ کے جاتی ہیں، ایسے ہی نہیں کہ وہ اڑ کے کہیں فنا فلا ہو جا رہی، ویسے نہیں، وہ چیزیں جب اڑتی ہیں تو وہ کہیں اور جاتی ہیں، اور یہ جو فرسٹ ٹاپ لیئر ہوتا ہے مٹی کے اوپر کا جو پہلا سطح ہوتا ہے وہ بہت ہی کارآمد، اور اس کے اندر کافی منرلس ہوتے ہیں، وہ اڑنے کے بعد میں وہ کہیں اور پہنچاتی ہیں اس چیز کو۔ یہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نظام ہے مکمل طور کے اوپر، تو وہی طریقے سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نظر آتی، ریزہ ریزہ کر کے ہوتامہ کر کے اڑا دیتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ، پھر زمین بے جان لگتی ہے، پھر اس کے اندر پھر سے اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں، پھر سے اس کے اندر سے مختلف رنگوں کے پھل پھول نکالتے ہیں، اور پھر وہ ایسے ہی ایک سائیکل چل رہی ہیں۔ تو اسی طرح سے زندگی موت کا بھی وہاں پر میعاد کا بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، تو پھر فرما دیا کہ ان فی ذلک لذکری لاولی الالباب، کہ یہ نصیحت ہے، نصیحت لینے والوں کے لیے۔ اب یہ جو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے، اس کے بعد والی آیت دیکھیں، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، آج ہم آیت نمبر 22 سے شروع کریں گے۔ افمن، کیا بھلا وہ جس کا کھول دیا، شرح اللہ کھول دیا اللہ نے، صدرہ سینہ اس کا، للاسلامی اسلام کے لیے، فہو علی نور من ربہ، پس وہ نور، اب میں ترجمہ تو یہاں پر لفظی کر دیتا ہوں، پس وہ ہو علی اوپر ایک نور کے، من ربہ اپنے رب کے، یعنی اپنے رب کی طرف سے ایک نور کے اوپر ہے وہ۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، کیا فرمایا، تو بربادی ہے، فویل، ویل ہمیشہ کہتے ہیں سب سے بڑی بد دعا جیسے ہوتی ہے، جیسے ہوتا ہے نا انسان، ہلاکت ہے بد دعا، بد دعا تو دینے والے کا نہیں، خرابی ہے، ہلاکت ہے۔ ویل عربوں میں ہوتا تھا کہ جب ہر چیز لٹ پٹ جاتی تھی تو وہ یا ویلنا، اتنا مطلب ایک ماتم کرتا ہے نا انسان ہر چیز کا چلے جانے پر، سر پیٹ کے، ماتھا پیٹ کے، سینہ پیٹ کے، تو وہ اس وقت ان کا لفظ ہوتا تھا ویل۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیونکہ عرب اس لفظ سے بہت ہی زیادہ واقف تھے، تو یہاں پر تو ہم ترجمہ عربی کا تو کر ہی نہیں سکتے کسی بھی زبان میں، تو بہت زیادہ افسوس، بہت زیادہ جب خرابی ہو جاتی ہے، بربادی ہو جاتی ہے، سب کچھ لٹ پٹ جاتا ہے، اس وقت وہ یا ویلنا، یا ویلتنا، اس طرح کہ کسی کے بارے میں بھی کہو تو تمہارا تو بہت بڑا نقصان ہو گیا، بہت بڑا خسارہ ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنا سخت لفظ استعمال کر کے کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے تو بربادی ہے، ہلاکت ہے، واسطے ان کے جو سنگ دل ہو گئے ہیں، للقاسیتی، قاسیہ، یہ سنگ دل ہو گئے ہیں، قلوبہم، ان کے دل پتھر ہو گئے ہیں، ان کے دل، من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، اولئک فی ضلال مبین، یہی لوگ ہیں گمراہی میں کھلی ہوئی، مبین کہتے ہیں کھلی ہوئی، ہم نے سورہ یاسین میں بھی کر لیا تھا، تو کھلی ہوئی گمراہی میں، یہی تو وہ لوگ ہیں جو کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ اب دیکھیں مثال کے طور پیچھے ہی زراعت کے بارے میں آیا کہ جب زمین میں بیج ڈالا جاتا ہے تو اس کی زمین بھی تو پھٹتی ہے، کھلتی ہے، اس کے بعد میں اس میں سے درخت نکلتا ہے، نشو نمائی پاتا ہے، اس کے اندر سے فائدے اٹھائے جاتے ہیں۔ تو اگر زمین ہی نہ کھلے، بیج اوپر ہی پڑا رہے تو پھر کیا ہوگا، کچھ اس کو حاصل ہی نہیں ہوگا، نہ بیج سوکھ کے ختم ہو جائے گا۔ تو فوراً زراعت کے بارش کے قطرے بھی جب زمین پہ گرتے ہیں تو ہم نے دیکھا تھا کہ وہ زمین کی سطح، اس کی ایسی صلاحیت اور صفت ہوتی ہے کہ وہ اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، وہ پانی کو جذب کر کے پاک صاف کر کے پھر دوسرے فائدے کے لیے وہ اپنے اندر سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں شرح ہونے کے یعنی کھلنے کے لیے معنی میں آتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ افمن شرح اللہ، کہ اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی سبق نہ لیا ہو۔ یہ جو اسلام جو ہوتا ہے، اسلام اور اس کی جو دین اور اس کی ہدایات اس کے دل کے لیے ایک نور ہے، ایک روشنی کی طرح ہے۔ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے۔
وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ کہ جو مشرکین مکہ ہوتے تھے، اب دیکھیں توحید میعاد کے، اب جو ایک ہم اب تک کے توحید کا ایک بیان پڑھ رہے تھے، اس کے بعد مومن اور کافر کے درمیان میں ایک اللہ تعالیٰ نے کمپیریزن پیش کیا تھا۔ اب یہاں پر اب کیوں کمپیریزن پیش کیا تھا؟ کہ تاکہ اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ واضح کر دے جو قرآن اور وحی آسمانی سے جو وحی اترتی تھی تو وہ کیسی مثال دی جاتی تھی؟ وہ بارش کے قطروں کی طرح ہے۔ تو جو دلوں کی سرزمین، جو لوگوں کے مومن اور کافر سب کے دلوں کے اوپر اتر رہی ہیں، وحی تو سب، وحی ان کے دلوں پہ نہیں اترتی لیکن دعوت دی جا رہی ہے وحی کی، تو ایسے ہی گویا کہ ان کے دلوں کے اوپر وحی کی بارش ہو رہی ہے۔ تو جس طرح صرف آمادہ اور اہل زمین ہی بارش کے جو حیات بخش قطرات ہوتے ہیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، سخت پتھر کے اوپر کچھ ہوگا تو پتھر پانی جذب ہی نہیں کرے گا اپنے اندر، تو وہ جو جاذبیت کی جس کے اندر صفت ہوتی ہیں وہی اس کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں، اسی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ لوگ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی طرح یہ جو آیت الہی ہے اس سے بھی صرف وہی دل فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو اس کے سائے، جو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک لطف کا جو سایہ بنایا ہے، اس میں اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں، اپنے آپ کو اس سے فائدہ اٹھانے والے بناتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، ان کے دل اس کے اوپر تیار ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا گیا ہے کہ کیا وہ شخص جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے کے لیے کشادہ کر دیا ہے، اور وہ نور الہی کے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو نور اتر رہا ہے اس کے، یعنی کہہ لیں سمجھ لیں کہ وہ نور کے اوپر وہ اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، تو ان بے نور سخت دلوں کی طرح ہے جن کے دلوں میں اللہ کی ہدایت نہیں پہنچی۔ بہت ہی انسان ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر آیت پہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے دل کو سخت بنا دیتے تو ہم کیا کر سکتے تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے، اسلام کے نور سے نوازا ہے، تاکہ ہم آج اپنے آپ کو صرف ہمیں درست کرنا ہے، ٹھیک کرنا ہے، جیسے، لیکن جو بالکل بھی اس سے دور ہے، ایمان کی دولت سے دور ہے، ان کے لیے کتنا سخت ہوگا، سوچیں آپ، ان تک بات پہنچنا، ان کے دلوں پہ اثر کرنا، ان کے ایسے ماحول میں وہ لوگ جکڑے ہوئے ہیں کہ اس کو چھوڑ کے اسلام میں آنا ان کے لیے کتنا بڑا مرحلہ ہے۔ اچھا، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، انہوں مطلب ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے کو کیسے کھول دیا؟ یعنی اللہ شرح صدر جو فرمایا گیا ہے کہ اس کے سینے کو کیسے کھول دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نور دل میں داخل ہوتا ہے تو وہ کھل جاتا ہے۔ سبحان اللہ، انسان کے اندر یہ جو کلام پاک ہے یہ نور ہے، جب آپ سنتے ہیں، آپ کے کانوں سے سینے میں اترتا ہے تو پھر وہ شرح صدر ہو جاتا ہے۔ رب اشرح لی صدری، ہم دعا پڑھ کے بیٹھتے ہیں نا، ویسر لی امری، اللہ ہمارے سینے کو کھول دیجیے، ویسر لی امری، اور ہمارے کام کو آسان کر دیجیے۔ تو یہ جو شرح صدر ہوتا ہے قرآن پاک کی آیات نور ہے اس میں، تو اس سے دل کھل جاتا ہے۔ تو ہم نے صحابہ نے کہا، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نشانی کیا ہے؟ تو کیا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی طرف متوجہ ہونا، دنیا سے پہلو تہی کرنا، پہلو تہی یعنی کہ اپنے دامن کو جھاڑ لینا، دنیا میں زیادہ الجھ کے نہیں رہ جانا، اور موت کے آنے سے پہلے اس کے لیے تیاری کرنا۔ 3 اعمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائے؟ جنت کی طرف متوجہ ہونا، دنیا سے پہلو تہی کرنا، اور موت کے آنے سے پہلے اس کے لیے تیاری کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 خصلتوں کا ذکر کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جس میں یہ خصلتیں ہوں تو وہ کامل ایمان والا ہے، کیونکہ جو حدیث مبارکہ ہے اس سے مراد نیکی کے اعمال ہے، کیونکہ جنت نیک اعمال کی جزا کے طور پر بنائی گئی ہے۔ کہ تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کئی مواقع پر کیسے اس کا ذکر کیا ہے، پھر اس کے بعد میں فرما دیا ہے کہ جزاء بما کانوا یعملون۔ سورہ واقعہ میں بھی ہم نے پڑھ لیا کہ جنت اعمال کی جزا ہے۔ جب بندہ نیکی کے کاموں میں منہمک ہو جاتا ہے، یعنی نیکی کے کاموں میں اپنے آپ کو لگا لیتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ تو یہی اس کا دار الخلود کی طرف لوٹنا ہوتا ہے۔ دار الخلود یعنی جنت الخلد جو ہے، تو ہمیشگی کی جو اس کا گھر ہے رہنے کا، اس کی طرف لوٹنا ہے۔ تو کیا ہے کہ بندہ جب نیکی کے کاموں میں اپنے آپ کو لگانا شروع کر دیتا ہے، تو یہی اس کا
جنت کی اپنے دارالخلد ہمیشگی کی زندگی کی طرف لوٹنا ہوتا ہے، جب دنیا سے اس کی حرص ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور اس کی طلب سے غافل ہو جاتا ہے، یعنی دنیا کی طلب، ہر چیز کی طلب لگی ہوئی ہوتی ہے، یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، ختم ہی نہیں ہو رہی ہے طلب، یہ پیاس۔ تو علامات بتا رہے ہیں کہ اس کا شرح صدر سے کیا مراد ہے، اور جنت کے اعمال جو کہا جا رہا ہے، جنت کیا ہے اصل میں؟ اعمال کی جزا ہے۔ بے شک میں آپ کو ایک چیز یہاں پر واضح بتا دوں کہ انسان کوئی بھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ دونوں چیزوں، یہ دونوں حدیث مبارکہ میں ٹکراؤ نہیں آئے گا۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، آپ کو کہیں کسی کنٹری میں جانا ہوتا ہے، جب ہم نے سورہ یاسین کیے تھا، میں نے بھی تبھی بھی آپ کو ایگزامپل دیا تھا، ہماری باجی نے یہی ایگزامپل دیا تھا ہمیں، کہ آپ کسی کنٹری کو جانے ہوتے تو اس ٹائم پہ کیا ہوتا ہے، آپ اپنا لگیج بھی لے جاتے ہیں اور آپ کے ساتھ پاسپورٹ، ویزا، ٹکٹ سب ہونی چاہیے۔ آپ کے پاس پاسپورٹ ہے، ٹکٹ ہے، ویزا لگا ہوا نہیں ہے، تو آپ چاہے کتنی بھی تیاری کے ساتھ جائیں، آپ کو ایئرپورٹ سے واپس کر دیں گے، امیگریشن سے، کہ آپ کے پاس ویزا لگا ہوا نہیں ہے۔ تو یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی وجہ سے ہر کوئی جنت میں جائے گا، اللہ کے فضل کی وجہ سے جنت میں جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا آپ بھی، تو صحابہ نے جب پوچھا کہ آپ بھی اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں جائیں گے، تو کہا میں بھی۔ تو ہر انسان جنت کے داخلے کے لیے آپ کو جو ویزا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، بھلے کوئی بندہ کتنے بھی اعمال لے کے چلے جائے۔ اب آپ کو ویزا لگ گیا، آپ چلے گئے کوئی کنٹری میں، اب آپ کو ساز و سامان چاہیے نا، تو وہ آپ کا بیگیج ہے، وہ آپ کے اعمال ہے اپنے، نیکی کے اعمال اور گناہ کے اعمال۔ اگر گناہ کے اعمال سے تو اس کو پھر وہاں پر کیا ہوگا، اللہ سے مغفرت کروانی پڑے گی، اعمال کی کلیئرنس کروانا پڑے گا۔ اب آپ کے سامان میں آپ اچار وغیرہ رکھ کے جائیں تو امیگریشن والے نکال دیتے ہیں، ڈرگز لے کے جائیں، گن لے کے جائیں، سب ہٹا دیتے ہیں، بیکار چیزیں ہٹا دیتے ہیں، اچھی چیزوں کے ساتھ ہی آپ جا سکتے ہیں۔ تو پھر وہ پروسیس، میں تو اگزامپل کے طور پہ آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، لیکن جو جنت میں جائے گا بندہ، وہ تو فضل اور اللہ کے فضل و کرم کی وجہ سے جائے، چاہے کتنے بھی نیک اعمال کیوں نہ لے کے بیٹھے۔ لیکن دونوں میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اب کوئی بندہ نیکی کرے ہی نہیں، چلو اللہ فضل کر دے گا میں جنت میں چلے جاؤں گا، نہیں، فضل کرتے کرتے وہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اور اللہ کا فضل و کرم وہ جیت لیتا ہے، اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو یہاں پر جو حدیث مبارکہ ہے وہ یہی ہے کہ جنت اعمال کی جزا ہے، جب بندہ نیکی کے کاموں میں منہمک ہو جاتا ہے تو پھر یہی اس کا دارالخلود کی طرف لوٹنا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ کی جب ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے ہیں، ذرہ برابر بھی نیکی، ذرہ سب سے چھوٹی چیز کو ذرہ کہا جاتا ہے، لیکن اب آج سب سے چھوٹی چیز جو سائنٹیفکلی پتہ چل گئی ہے وہ ایٹم ہے۔ ایٹم کے اندر بھی پروٹون، نیوٹرون، الیکٹرونز ہے، تو سب سے چھوٹی چیز آپ سمجھ لیں الیکٹران ہوگا یا پروٹون ہوگا یا نیوٹرون ہوگا، تو سب سے چھوٹی چیز جو آج تک پتہ چلی، شاید اس سے آگے بھی سائنس چلی ہوگی، میری نالج میں تو یہ ہے۔ تو پھر انسان اس سے ہلکا سا بھی کسی نے نیکی کی ہے تو وہ بھی لکھی جا رہی ہے، اس سے ہلکی سی بھی کسی نے گناہ کیا ہے تو وہ بھی لکھا جا رہا ہے، اس کا اجر ملے گا، جزا ملے گی اور یہ سزا بھی ملے گی۔ تو اللہ سبحانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس کی دنیا کی جو طلب ہے اس سے غافل ہو جاتا ہے اور چیزوں کی طرف متوجہ، یعنی وہ اور ان چیزوں کی طرف متوجہ ہوتا جو اسے دنیا سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ دنیا سے بے نیاز کیا چیز کرے گی؟ موت کو کثرت سے یاد کرنا، آخرت کی فکر کرنا، ایسی چیزوں کی طرف وہ پلٹ جاتا ہے، متوجہ ہو جاتا ہے جو اسے دنیا سے بے نیاز کر دیتی ہے، تو وہ اسی پر کافی اکتفا کر لیتا ہے، یعنی اپنے آپ کو تسلی دے لیتا ہے کہ بس اب اسی میں میرے میں دنیا میں جینا ہے، انہی کے ساتھ میں، اور وہ قانع ہو جاتا ہے۔ قانع یعنی قناعت، قناعت کسے کہتے ہیں کہ جتنا ہے کافی ہے، اس کا دل غنی ہو جاتا ہے، اس کو پھر طلب نہیں ہوتی کہ اتنا 10 کپڑوں کے جوڑے ہوں گے، پھر 11ویں کی فکر ہوگی، مارکیٹ جانے کی فکر ہوگی کہ اور ایک اور بھی لے آؤں گے، ایک اور بھی لے آؤں گی، دستر پہ آپ کھا رہے روزانہ اتنی چیزیں نعمتیں، اور بھی بنائیں، اب گھر میں سارے فرنیچر ہے، پھر اور کی طلب ہو رہی ہے۔ یہ جو اور کا جو ہوتا ہے، یہ انسان کو دنیا میں ڈھکیلتا رہتا ہے۔ قناعت، 2 کپڑوں کے جوڑے، انسان کافی ہو، ٹھیک ہے بھی الحمدللہ، جو ہے اس کے اوپر قانع ہو جاتا ہے، قناعت اختیار کر لیتا ہے، وہ کافی، اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے اس کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ جس کے دل کو غنی فرما دیتے ہیں نا، تو پھر اس کی طلب ہی ختم ہو جاتی ہے دنیا کی۔ تو دنیا سے وہ کیا کرتا ہے، پہلو تو ہی کر لیتا ہے، جب وہ اپنے جو اس کے امور، یعنی جو اس کے جو کام ہے، وہ امور کو تقوی کے ساتھ اپنے آپ کو پختہ کر لیتا ہے، یعنی آپ کے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوئی احکام کرنے والے کہے، جس کو ہم کہتے ہیں امور، اوامر یعنی کہ جو اللہ کا حکم ہے کرنے کا، اور نواہی یعنی جس سے اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں کہ نہیں، مطلب امر اور نہیں، کمانڈز ہے، یہ ڈو دس اینڈ ڈونٹ ڈو دس، جیسے یہ کرو اور یہ مت کرو، یہ حکم میں آ جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کرنے کی التجا کرنا، ایک ہوتا ہے حکم کرو،
ہم بچوں کو کہتے ہیں نا یہ کام کرو، تو آپ یہ بچوں کو چوائس نہیں دیتے کہ چلو ٹھیک ہے کرنا ہے تو کر لو، نہیں تو نہیں. تو یہ ہوتا ہے حکم، جسے ہم کہتے ہیں کمانڈ، امر. تو اور نہیں یعنی بالکل منع کیا جا رہا ہے. ایک ہوتا ہے منع کرنا مت کرو، ایک ہوتا ہے منع کرنے کے لیے تاکید کرنا، حکم دینا. تو وہ جیسے گورنمنٹ ہے آپ کو کہہ رہی ہے کہ بھئی آپ ہیلمٹ پہن کے جائیں، نہیں تو پینالٹی لگے گی، آپ بغیر ہیلمٹ کے جائیں گے تو پینالٹی لگے گی. تو یہ گورنمنٹ کا آرڈر ہے. تو وہ آرڈر اور جو کمانڈ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں نہیں، اور جو کرنے کا حکم دیا جاتا ہے وہ گورنمنٹ کا آرڈر پازیٹیو ہوتا ہے، اس کو امر کہتے ہیں. تو بندہ جب تقوی کے کاموں میں اپنے آپ کو اس کے ساتھ اپنے آپ کو پختہ کر لیتا ہے تو وہ ہر امر میں غور و فکر کرنے والا ہو جاتا ہے. یہ سورۃ زمر میں بہت بار تقوی کے بارے میں آ رہا ہے، بار بار آ رہا ہے اس کے بارے میں. تو کیا کر لیتا ہے انسان، غور و فکر کرنے والا بن جاتے ہیں. اور اولو الالباب سے وہی لوگ مراد ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر اس سورے میں بہت بار فرمایا اولو الالباب، غور و فکر کرنے والے. کیوں کہا غور و فکر؟ کیونکہ جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو پھر اپنے تئیں دیکھتا ہے، اپنے گریبان میں جھانکتا رہتا ہے کہ میں کر کیا رہا ہوں، اور وہ ادب کو کام میں لاتا ہے، پختگی سے کام کرتا ہے، احتیاط سے کام کرتا ہے، اس چیز سے بچتا ہے جو اسے شک میں ڈالے، اور ان چیزوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے جو اسے شک میں نہ ڈالے. تو اب جیسے مثال کے طور پہ آپ کوئی چیز کھا رہے ہیں، اب آپ کو شبہ ہے، پتہ نہیں یہ گوشت حلال بھی ہے یا نہیں ہے، صحیح طریقے سے ذبح ہوا یا نہیں ہوا. کوئی ایسی جگہ پر آپ کھا رہے ہیں، آپ کو یقیناً پتہ ہے آپ کو کہ یہ بے جھٹکے کا گوشت ہے، حلال نہیں ہوا ہے صحیح طریقے سے، یا جس نے ذبح کیا ہے وہ بندہ صحیح نہیں تھا، اس نے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ وہاں سے ہٹ جائیں، نہ کھائیں، ویجیٹیرین کھا کے آ جائیں. فش کھا سکتے ہیں آپ ایسی جگہوں پر جہاں پر آپ کو شبہ ہو. تو آپ کو جب حلال اور حرام کا شبہ ہوتا ہے نا، تو پھر وہ کام سے وہ تھوڑا سا احتیاط کرنے لگ جاتے ہیں. تو وہ ایسی چیزوں سے وہ بچتا ہے جو اسے شک میں ڈالے، اور ان چیزوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے جو اسے شک میں نہ ڈالے. تو تحقیق اس نے موت کے لیے تیاری کر لی، مطلب کہ یقیناً پختی بات، حقیقت کے لیے، حقیقت میں اس نے، ہم سوچتے ہیں نا موت کی تیاری سے کیا مراد ہے، تو ساری چیزیں جو سمجھائی جاتی ہیں یہ سارے احادیث مبارکہ کی روشنی میں سمجھائی جاتی ہیں. بزرگان دین جتنے ہوتے ہیں، مفسرین محدثین جو ہوتے تھے، وہ جز لے لیتے تھے، بہت ساری احادیث مبارکہ کا جز نچوڑ لیتے تھے اور اس کو پیش کرتے تھے. تو یہ ساری صفت اوصاف جس کے اندر پائی جائے تو ایسے ہے جیسے کہ اس نے اپنی موت کی تیاری کر لی ہے. تو ظاہر میں اس کی علامات ہے کیونکہ وہ موت کو دیکھتا ہے اور دنیا سے آخرت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. اور دنیا کو کیا سمجھتا ہے؟ دار غرور. غرور سے مراد یہ نہیں کہ تکبر، ختم ہونے والی چیز، دھوکہ دینے والی چیز، وہ دنیا دھوکے کی چیز ہے تو وہ دار الغرور سمجھتا ہے. اور یہ اب یہ جو اس کا یہ جو دیکھنے کی جو بصارت اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے نا، اس لیے ہے کہ اس لیے حاصل ہوتی ہے کیونکہ اس کے دل میں نور داخل ہو چکا ہے، شرح صدر ہو جاتا ہے. تو یہ تمام چیزیں ایسے ہو جاتی ہیں جیسے کہ زمین کے اندر جیسے ہی بیج ڈالے، زمین پھٹی، بیچ میں سے درخت نکلا، اب اس میں سے کیا کیا نکلتے ہیں. کیری کا کوئی جھاڑ لگا لے تو کیری بھی نکلتی ہے، آم بھی ہوتا ہے، اس سے پتے بھی نکلتے ہیں، ساری چیزیں اس کے فائدے ہوتے ہیں. املی کا اگر کوئی لگا لیے تو پھر وہ پتے چھوٹے چھوٹے جو پتے آتے ہیں وہ چگر کی طرح پکاتے ہیں. پھر املی جو کچی ہوتی ہیں وہ بھی یوز کرتے ہیں آپ لوگ اچار وغیرہ میں، پھر سوکھ جاتی ہیں وہ بھی استعمال کرتے ہیں. املی کے پتے بھی استعمال ہوتے ہیں، املی کے اوپر جھاڑ کے اوپر جھولے بھی لگائے جاتے ہیں، بہت فائدے ہوتے ہیں. تو پھر ایسے ہی جب اس کے دل میں نور داخل ہو جاتا ہے تو پھر تمام چیزیں کومپلے بن کے پھوٹ کے درخت اور اس کے برانچز سارے اس کے فائدے ہیں، یہ سارے کہ اس کے دنیا سے وہ غنی ہو جاتا ہے، اس قناعت اختیار کر لیتا ہے، آخرت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، موت کو یاد کرنے لگ جاتا ہے، اور جو اس کو ایسے شک و شبہ کی چیزوں سے وہ بچنے لگ جاتا ہے جس میں شک نہیں ہے، اس کے اندر اپنے آپ کو وہاں اپنے آپ کو چلانا شروع کر دیتا ہے، اس کے اندر ایک پختگی آ جاتی ہے، احتیاط سے وہ کام لینا شروع کر دیتا ہے. یہ ساری جو چیزیں وہ اس وقت ہوتی ہے. یہ ایک سرما ہے، ایک سرمایہ ہے کس چیز کا؟ جب اس کا شرح صدر ہو جاتا ہے. جو فرمایا فہو اعلیٰ نور من ربی، تو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کے دل میں نور اتر گیا ہے؟ تو یہ تمام اوصاف اس کے اندر ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ. تو اب یہاں پر اس کے اپوزٹ بتایا جاتا کہ ہائے ہے، افسوس ہے ان پر جو سخت اور نان جسم کا، میں نے آپ لوگ کل بتایا تھا، نفوذ ناپذیر اور نفوذ پذیر، جو لیئرز ہوتے ہیں جس میں سے سیپ آؤٹ ہو کے پانی جذب ہو کے نیچے جا رہا ہے، وہ مٹی جو ہوتی ہے وہ جذب کرنے والی، جاذبیت والی مٹی ہوتی ہے. تو دل بھی، بعض دل ایسے ہوتے ہیں جو نور ہدایت کو جذب کر لیتے ہیں اپنے اندر، تو بعض ایسے ہوتے ہیں جو سخت دل ہوتے ہیں. تو یہ ایسے ہی سخت دل ہوتا ہے. فرمایا جا رہا ہے کہ وائے ہے، ہائے افسوس، یعنی ان کے اوپر ہلاکت ہے ان کے دلوں کے اوپر جو سخت ہے، ان کے دل جن میں ذکر خدا کچھ بھی اثر نہیں کرتا. تو اب یہاں پر
نہ وہ سودمند نصیحتیں ان پر اثر کرتی ہیں. اب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، آپ ان کو نصیحت کریں، وہ کہتے ہیں بس بہت بورنگ باتیں کرتے ہیں، چلو ٹاپک چینج کرتے ہیں. تو دعا کرنی چاہیے. جسے آپ دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں ایمان سے باہر ہیں جن کے سامنے ہر روز قرآن پڑھی جاتی ہے، وہ سنتے ہیں، مجالس میں بیٹھتے ہیں. آج تو ایسا نہیں ہے کہ کمروں میں چھپ چھپ کے قرآن پڑھی جا رہی ہے، کھلے عام دعوت ہو رہی ہے، لیکن ان کے دل اس سے اثر نہیں لیتے، قسوہ ہو گئے، ان کے دل سخت ہو چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وائے ہے، افسوس ہے ان کے دلوں کے اوپر جو کوئی نصیحت کی باتیں ان کے اوپر اثر نہیں کرتی، نہ اثر انداز ہوتی ہیں، اور نہ قرآن کی ہلا دینے والی جو آیات ہے جس کے اندر جہنم کے تذکرے آ رہے ہیں، عذاب کے تذکرے آ رہے ہیں، انہیں کوئی حرکت نہیں ہوتی اس سے. اور نہ ہی وہی کی جو ایک ایک نور ہدایت جو دل میں اتر جاتی ہے تو مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں، جس طرح کی مردہ زمینیں زندہ ہو جاتی ہے، تو وہ ان میں تقوی اور فضیلت کے پھول ہرگز نہیں اگتے. تو اس کا خلاصہ کیا ہے کہ نہ ان میں کچھ تراوٹ ہے، نہ ان میں کوئی پتا ہے، نہ ہی پھول ہے، اور نہ ہی سایہ ہے. یہ لوگ ضلال مبین اور واضح گمراہی میں، اولئک فی ضلال مبین جو کہا جا رہا ہے کہ یہ بالکل واضح گمراہی میں. قاسیہ جو ہوتے ہیں قصوہ کے مادے سے، خشونیت یا پھر سختی کے لیے استعمال ہوتا ہے، سختی یا پھر کوئی نفوذ ناپذیر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو اسی لیے سخت پتھروں کو قاسی کہتے ہیں. اب ان دلوں کو قلوب قاسیہ یعنی سخت دل کہا جاتا ہے کہ جو نور حق اور ہدایت کے لیے کوئی بھی رغبت اور جھکاؤ نہیں دکھاتے، ان کے اندر ہوتا ہی نہیں ہے. نرم اور جو ایک انسان کے اندر ہوتا ہے وہ ان کے اندر نہیں ہوتے، اور نور ہدایت ان میں کبھی بھی انسان کے اندر جذب نہیں ہوتی، وہ اندر اپنے کھینچ نہیں سکتے. تو اسی کو سنگ دل اصل ہوتا ہے فارسی کا لفظ ہے. سنگ پتھر جو ہوتا ہے، ہم تو اردو میں پتھر کہتے ہیں، سنگ جو کہتے ہیں وہ فارسی کا لفظ ہے، تو سنگ دل کہا جاتا ہے فارسی زبان میں. تو بہرحال یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ شرح صدر، سینے کی کشادگی، اور انسان کے اندر ایک وسعت آ جاتی ہے، اس کی روح میں وسعت آ جاتی ہے. اس کے مقابلے میں یہ کہا جا رہا ہے قاسیت القلوب. قاسیت القلوب یعنی کہ تنگ دل، سخت دل، پتھر دل. تو یہ کیا، جیسے مثال کے طور پہ آپ کے پاس ایک بہت بڑا گھر ہے، اب اس کے اندر انسانوں کو قبول کرنے کی وہ اس کے اندر صلاحیت ہے، تو بڑے گھر میں آپ زیادہ لوگوں کو رکھ سکتے ہیں. لیکن ایسے ہی فراخ سینہ ہوتا ہے، کشادہ دل ہوتا ہے، تو پھر اس کے اندر زیادہ حق کی باتیں وہ قبول کرنے کے اہل ہوتا ہے. چھوٹے سے ایک روم میں کتنے لوگ آ سکتے ہیں، بڑے گھر محل میں تو بہت لوگ آ جا سکتے ہیں. اسی طرح جو کشادہ ہو جاتا ہے سینہ جس کا، ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اپنی ضروریات سخی لوگوں سے طلب کیا کرو، کیونکہ میں نے ان میں اپنی رحمت کو رکھ دی ہے، اور تم اپنی حاجت سخت دل لوگوں سے نہ مانگا کرو، کیونکہ میں نے ان میں اپنی ناراضگی رکھ دی ہے. ہم سب کو اپنے اپنے دلوں کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ اگر ہمارا دل کسی کی ضرورت کے اوپر کوئی مانگ رہا ہے، اگر ہمارا دل نرم نہیں ہو رہا ہے، تو پھر کہیں ہم بھی اس حدیث مبارکہ کے ذیل میں نہ آ جائیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق اور ہدایت عطا فرمائے اور ہمارے سینوں کو کھول دے. فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ. یہ ایک قول ہے، ایک قول مبارک ہے کہ اس سے مراد ابو لہب اور اس کی اولاد ہے. جب دل سخت ہو جائے تو پھر کہا جاتا ہے اس طرح سے کہ وہاں پر ان کے پاس قاسیۃ القلوب کہا جاتا تھا. اور اچھا، ایک اور چیز اس آیت کے ذیل میں بہت امپورٹنٹ آیت ہے، بلکہ سورہ زمر کی ہر آیت ہی اہم ہے، کیونکہ یہ بنیادی اصول ہے اسلام کے. ہم اس کو سمجھ جائیں گے تو پھر ہمارے اندر وہ بیج بو رہے ہیں ہم اپنے اندر، پھر آگے جا کے جو صورتیں ہوں گی وہ نشو نمائی کے لیے ہوگی. آپ جیسے کہ کھاد ڈال رہے ہیں، پانی ڈال رہے ہیں، دھوپ دے رہے ہیں، تو ایمان کا جو اس درخت ہے ہمارے اندر اور نشو نما ہوتا ہے. لیکن اصل جو روٹ ہے اسلام کے وہ یہی ہے. القاء دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک القاء شیطانی اور دوسرا القاء ملک جو فرشتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو فرشتے کا القاء دل کی نرمی اور دل کی پاکی میں اضافہ کا سبب بن جاتا ہے. اور شیطانی جو القاء ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، انسان کو بھول اور غلط اور جو قساوت قلب ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کے اندر کیا ہوتا ہے، شیطانی القاء ہونا شروع ہو جاتے ہیں. انسان جب پیدا کیا جاتا ہے اس کا ایک فرشتہ ہوتا ہے اور ایک شیطان ہوتا ہے. ہمزاد جسے کہتے ہیں یا قرین جسے کہتے ہیں وہ اس کا شیطان ہوتا ہے، اور ملہم اس کے ساتھ ایک فرشتہ بھی ہوتا ہے، وہ جو اسے نیکی کی طرف، نیکی کے الہامات اس کے سینے میں ڈالتا رہتا ہے. تو جب انسان اچھے جو نیکی کے جو دل میں باتیں آتی ہیں وہ سارے
اس فرشتے کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور کیا ہو جاتا ہے انسان کی پاکی اور زکا کے اندر ساری چیزوں کے اندر اضافے کا سبب بن جاتی ہے، اور جو شیطانی القاء ہوتی ہے وہ سہو اور نسیان اور قساوت قلب کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور کہ اصل میں کیا ہے، اچھا آگے کی آیت ہم کر لیتے ہیں کہ اس کو بہت ڈیٹیل جائیں گے۔ آگے کی آیت ہے 23، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی۔ اللہ نزل، اللہ تعالیٰ نے نازل کی، احسن الحدیث بہترین بات، کتابا متشابہا ایک کتاب ہے جو آپس میں ملتی جلتی ہے، مثانی دہرائی جاتی ہیں یا دہرائی جانے والی ہے، تقشعر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کانپ اٹھتی ہیں، منہ اس سے، جلود الذین کھالیں ان لوگوں کی، جلد ہم جو کہتے ہیں جلود اس کی جمع ہے، جلود کھالیں ان لوگوں کی، یخشون ربہم جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، ثم تلین پھر نرم ہو جاتی ہیں یا پھر رم ہو جاتی ہیں، جلودہم ان کی کھالیں، وقلوبہم اور ان کے دل، الی ذکر اللہ اللہ کے ذکر کی طرف، ذالک ھدی اللہ یہ ہے ہدایت، ذالک ھدی اللہ یہ ہے اللہ کی طرف سے ہدایت، یہدی بہ من یشاء رہنمائی کرتا ہے بہ اس کے ساتھ میں، یعنی اس ہدایت کے ساتھ میں، من یشاء جس کو چاہتا ہے، ومن یضلل اللہ اور ومن یضلل اللہ اور جس کو گمراہ کر دے اللہ، فما لہ من ہاد تو نہیں اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ، بہت پیاری آیت ہے، اس کا ہم تشریح کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم آہنگ ہیں، یعنی متشابہہ ہے، بالکل آپس میں ملتے جلتے ہیں، اور جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں۔ مثانیہ جو کہا گیا ہے، جو ٹاپکس ہے اس کے اندر، مضامین جو ہے وہ بار بار دہرائے گئے ہیں، اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ یہ سٹیجز بتایا جا رہے ہیں، پہلے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں خوف کی وجہ سے، پھر نرم ہو جا کے اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ راہ راست پر لے آتے ہیں جسے چاہتے ہیں، اور جسے اللہ ہی ہدایت نہ دے اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں ہے۔ بہت ہی پیاری آیت ہے، سبحان اللہ، کہ اس کا شان نزول کیا ہے کہ بعض مفسرین نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ ایک دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ میں تشریف فرماتے، تو صحابہ نے فرمایا کہ ہمارے دل بڑے تنگ ہو رہے ہیں، یعنی ایک انسان، ان لوگ کے دل میں ایک سختی اور اس طرح کا انہوں نے پایا، تو انہوں نے ہمارے دلوں میں اس طرح کی سختی پیدا ہو رہی، شقاوت پیدا ہو چکی ہے، تو عرض کیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ کوئی ایسی ہدایت کی بات ہمارے لیے بیان کرتے جس سے ہمارے دلوں میں یہ جو ایک ملالت آ چکی ہے، رنجیدگی آ چکی ہے، اس کا زنگ اتر جائے۔ اس موقع پر ان آیت میں سے پہلی آیت نازل ہوئی، اور اس میں قرآن کا احسن الحدیث کے عنوان سے تعریف کیا گیا ہے۔ یہ جو احسن الحدیث ہے، اللہ نزل احسن الحدیث، کہ اللہ نے نازل کی بہترین بات۔ تو یہ جو پچھلی آیات میں ان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان بندوں کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے جو تمام باتیں سنتے اور ان میں سے بہترین کا انتخاب کرتے، اور ایسے کشادہ سینے جو کھل چکے ہیں، شرح صدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی، جو اللہ تعالیٰ کے جو کلام ہے، کلام حق ہے، اس کو قبول کرنے پر آمادہ ہے۔ اب یہاں پر اس آیت میں اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں گفتگو کی ہے، تاکہ جو پیچھے کی آیت ہے اس کی جو بحث چل رہی ہے اس کو اللہ تعالیٰ تکمیل فرما دے کہ ان کے سینے کھل جاتے ہیں، تو کیسے کھل جاتے ہیں، نور کیسے اتر جاتا ہے، اس بحث کو اللہ تعالیٰ یہاں پر مکمل کرنا چاہ رہے ہیں کہ توحید اور میعاد، اللہ کی وحدانیت اور میعاد بر کے دوبارہ اٹھائے جانا، اس کی جو حلقے وہاں پر حلقے لگ دیتے، اسی کے اوپر بحثیں ہوتی تھی، تو اس کے ساتھ میں نبوت کے دلائل کے حلقے کا بھی اضافہ کرنا چاہ رہے تھے اللہ تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ نے بہترین حدیث اور بہت اچھی گفتگو بھیجی، اللہ نزل احسن الحدیث، احسن الحدیث مراد قرآن حکیم ہے۔ اس کے بعد قرآن کے 3 امتیازات بیان فرمائے، کون سے اس آسمانی کتاب میں اس طرح سے توصیف جسے کہتے ہیں، توصیف مطلب اس کی کوالٹیز کو بیان کرنا،
ٹھیک ہے، تو یہ پہلے سب سے پہلے کیا ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات ایک دوسرے کے ساتھ میں ہم آہنگ ہے، یعنی ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، اور اس کی جو اردو کے کافی مشکل ورڈز ہوتے ہیں، میں اس کو کوشش کرتی ہوں کہ تھوڑا ایزی کر لوں آپ لوگوں کے لیے. تو اس کے اندر جتنے واقعات، اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ اوامر اور نواہی جو بیان کرتے ہیں وہ سب ملتے جلتے ہوتے ہیں کہ آڈ نہیں ہوتے. تو اس کی جو بیان کی جو گہرائی ہے نا، اس کے لحاظ سے ایک دوسرے سے متشابہ ہے. کتابوں متشابہ ہیں، متشابہ یعنی کہ متشابہ سے یہاں پر ایسا کلام مراد ہے جس کے الگ الگ حصے ہیں لیکن ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں. کبھی ہوتا کیا ہے کہ سٹوری لائن جب کوئی لکھی جاتی ہے، کہانی یا کتاب لکھی جاتی ہے، تو کنٹینٹ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے رہنا ضروری نہیں ہوتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ متشابہ بنائے ہیں، یعنی ایسا کلام، دوسری جو صفت بیان کی جا رہی ہے کہ ایسا کلام جو ایک دوسرے اس کے، یعنی ہم دیکھیں 114 سورے ہیں اور 30 پارے ہیں، پھر بھی کنٹینٹ ایک دوسرے کے، مضامین جو ہوتے ہیں سب ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، الگ الگ نہیں ایک دوسرے سے. تو واقعات بھی آ رہے ہیں تو ان کے اندر 4 مضامین کو بیان کیا جا رہا ہے، توحید ہے، رسالت ہے، میعاد ہے، اور پھر قرآن پاک کی حقانیت ہے. یہ 4 کنٹینٹ کو پورے مکی سوروں میں اسی کے اوپر چلا جا رہا ہے. یا پھر تخلیق کائنات کے اوپر ہے تو الگ الگ مثالیں دی جا رہی ہیں، الگ الگ جگہوں پر الگ الگ مثالیں، لیکن اس کا وہاں پر کانٹیکسٹ الگ ہے. ہوتا ہے نا کہ ایک ٹاپک چل رہا ہے، وہاں پر مثال وہی دی جائے گی لیکن اس موضوع کے حساب سے مثال دی جائے گی. تو اس طرح پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا، متشابہ ہے، اور ان کے درمیان کسی قسم کا کانٹرڈکشن نہیں ہے. تضاد مطلب کہ اپوز نہیں کرتی، ایک آیت دوسری آیت کے مخالف نہیں جاتی، اور اختلاف بھی نہیں ہے ان کے اندر. ایسا نہیں ہے کہ اس کی آیتیں کچھ اچھی اور کچھ بری ہیں، بلکہ سب کی سب اچھی آیتیں، بلکہ ایک سے ایک بہتر آیت ہے. اور انسانی باتوں کی طرح ہم جب بات کرتے ہیں تو ہماری کوئی کتاب میں لکھی جاتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے، جیسے جیسے غور کیا جاتا ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی نکل ہی جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا جو قرآن پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی جو کلام مجید ہے، ایسا نہیں ہے. انتہائی اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب سے اس کے اندر ترتیب سے اتارا ہے. اس کے جو مفہوم ہے یہ بھی ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اور اتنی فصاحت، اتنی بلاغت جس کی تمام آیات ظاہر کر رہی ہوتی ہے. کیونکہ ہمارا سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، ان کا دور بلاغت کا تھا، شاعری کا دور تھا. وہ زمانے میں وہ گھٹنے ٹیک چکے تھے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. ہم آج سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ایک ایک آیت کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں، اس کے حساب سے گھٹنے ٹیک دینا پڑتا ہے کہ بھئی یہ ابھی جتنی ریسرچ ہوئی اس کے حساب سے تو اور آگے پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر سے ثابت ہو جائے. تو ہر دور میں قرآن پاک اپنا اعجاز ظاہر کرتا ہے. اب دیکھیں ایک چیز، بہت اہم چیز، مثال کے طور پہ دیکھیں ہر نبی کا ایک معجزہ ہوتا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ عطا کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے عصا عطا کی تھی، اور ید بیضا تھا، ہاتھ جن کا سفید ہوتا تھا، اپنے آپ سے ہاتھ نکالتے تھے تو بازو سفید ہو جاتا تھا، ایک دم چمکدار روشن، اور ان کا عصا تھا جو کہ جادو کو سب نگل جاتا تھا. ایسے ہی داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے لوہا نرم کیا تھا کہ وہ جو بھی لوہے کو پکڑتے وہ زرے بنانا، خود مریض جو بناتے تھے، تلواریں وغیرہ سارے انہوں نے بنائے تھے. تو ایسے ہی سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی سلطنت عطا کی تھی جو ان کے بعد میں کسی کو نہیں دی، ساری مخلوق کو ان کے تابع مسخر کر دیا. تو نبی علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ قرآن پاک تھا. قرآن پاک کا اعجاز نبی علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا. اب دیکھیں خاص خصوصی بات میں آپ کو بتانے والی وہ یہ ہوں کہ ہر نبی کو جو معجزہ عطا کیا گیا تھا وہ نبی کے لیے خاص تھا، ان کے ساتھ وہ معجزہ ختم ہو گیا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے وہ ساتھ نبی علیہ وسلم کے بھی تھا اور آج بھی ہمارے بیچ میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معجزے کو ہمارے درمیان میں چھوڑ دیا ہے. کتنی ہمارے ہاتھ میں جو مصحف ہے قرآن پاک ہے، یہ خود نبی پاک کا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. آپ سوچیں آپ کو اگر موسیٰ علیہ السلام کا عصا مل جائے تو انسان کیا سوچ لے گا کہ میرے ہاتھ میں تو سارا پاور آ گیا. اگر عیسیٰ علیہ السلام کی طرح مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ اگر کسی کو مل جائے آج کے دور میں، یا ان کے سارے امتیوں کو مل جاتا، مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کے تو حوارین تھے، اگر ان سب کو یہ معجزہ مل جاتا تو. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن پاک سب سے بڑا معجزہ تھا، وہ ہمیں عطا کر دیا گیا، ہمارے ہاتھ میں ہے آج. ہم کتنا، ہر نبی کا معجزہ کتنا پاورفل ہوتا ہے. تو آج ہمارے ہاتھ میں جو کتاب ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. تو اس کی تعریف میں اللہ تعالیٰ خود تعریف فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، کہ اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہا مثانی، بار بار تکرار کے ساتھ میں اس میں مضامین جتنے بھی ہیں وہ سارے اس کے اندر آتے رہتے ہیں، بار بار آتے رہتے ہیں. اور جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کتاب کی دوسری خصوصیت جو بیان کی جا رہی ہے کہ وہ مکرر تکرار کے ساتھ آنا، مثانی.
تو ممکن یہ ہے کہ یہ جو اب دیکھیے کیا ہوتا ہے، قرآن پاک میں بار بار آتے ہیں، ایک ہی چیز بار بار آتی ہے، جیسے سورہ چاند ستاروں کا سورہ یاسین میں بھی آیا، یہاں پر بھی آیا، سورہ واقعہ میں تو نہیں آیا، بہت ساری صورتوں میں آئے گا، آپ کو بار بار آئے گا یہ چیز، لیکن وہاں کے موضوع کے حساب سے آئے گا۔ یہاں پر جو موضوع آیا تھا وہ سب سے پہلے تخلیق کے لیے آیا تھا، تخلیق جب بیان کی گئی تھی تو ایتھیسٹ کو رد کرنے کے لیے، اس کے بعد میں پھر مثال بیان کی گئی ہے، تو شرح صدر جو مؤمنین اور مشرکین کو کمپیئر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر سے یہاں پر بیان کیا ہے کہ زمین جیسے کھل جاتی ہے، اس میں سے نکلتے ہیں درخت، تو ایسے ہی اگر مومن کا دل کھل جائے تو پھر اس کے اندر سے نور ایمانی ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور نور ایمانی اندر بھی جاتا ہے، باہر بھی ہوتا ہے، پھل پھول اس کا نشو نمائی ہوتی ہے۔ تو یہ تکرار تو ہوتی ہیں مضامین کی، لیکن ہر جگہ خصوصیت کے ساتھ میں آتا ہے، تو ممکن ہے کہ یہ تعبیر مختلف موقع پر آتی ہے، تو لیکن مقصد یعنی ڈرانا بھی اور نصیحتیں بھی بار بار دہرانے کی طرف تو اشارہ ہے، لیکن یہ ایسی تکرار ہے جس سے ہرگز کوئی انسان جو رہتا ہے وہ اس میں کوئی بدمزگی نہیں آ جاتی، اس کے اندر کوئی ملال پیدا نہیں ہو جاتا، بلکہ اس سے اور شوق پیدا ہوتا اور خوشی محسوس ہوتی۔ اور یہ بات ایک فصاحت کی اہم اصولوں میں سے ایک ہے۔ کوئی کلام ہوتا ہے فصیح اور بلیغ جو کلام ہوتا ہے، اس میں مضامین ریپیٹ نہیں ہوتے، ایک ٹاپک ایک جگہ کور کر دیا تو پھر اگر پوچھا جائے تو ریفرنس ٹو دیٹ چیپٹر پلیز ریفر دیٹ چیپٹر، ایسے لکھا جاتا ہے۔ لیکن یہ کتاب ہدایت کی انسان کی مائنڈ ریڈنگ کے حساب سے چلتی ہے، جیسے ہی آپ کوئی خوف کی آیت پڑھیں آپ کا ذہن تھوڑا سا منتشر ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فوراً اس کے بعد میں رحمت والی آیت کو بھیج دیتے ہیں۔ تو قرآن کے مقرر جتنے بھی اس کے اندر مطالب ہیں ایک دوسرے کے مفسر ہیں، مطلب کہ ایک جگہ آپ کو ایک مضمون آئے گا، اس کی تشریح کہیں اور قرآن پاک میں ہی اللہ تعالیٰ بیان کر دیتے ہیں کبھی کبھی، تو کوئی چیز سمجھ یہاں نہیں آئی ہے تو اس کی تشریح کہیں اور بیان ہو جاتی ہے، تفسیر قرآن پاک کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کر رہی ہوتی ہے، تو اس طریقے سے کیا ہو جاتا ہے کہ بہت ساری چیزیں، بہت سارے سوالات حل ہو جاتے ہیں انسان کے۔ اچھا، قرآن کے مقرر نازل ہونے کی طرف کیا سمجھا ہے لوگوں نے کہ ایک مرتبہ تو شب قدر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے اوپر اکٹھا اور مجموعی طور پہ نازل ہو گیا، اور دوسری مرتبہ پھر آہستہ آہستہ 23 سالوں کے عرصے میں نازل ہوتا رہا، یہ بھی مقرر کے مفسرین نے لیا ہے، اور یہ احتمال بھی موجود ہے کہ اس سے مراد ہر زمانے میں قرآن کی حقیقت کی تکرار ہو، یعنی سال اور مہینے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں انسان جو ہے اس کے اندر بہت سارے مطالب ایک نئی تجلی کے ساتھ میں اس کے اوپر ظاہر ہوتے رہتے ہیں، ایک ہی آیت ہے آپ بار بار پڑھیں، بار الگ الگ انداز میں اس کے تجلیات ظاہر ہوتے ہیں۔ تو یہ تفاسیر جتنے بھی مفسرین نے بیان کیا ساری کی ساری بھی صحیح ہے اور ایک دوسرے میں جمع بھی ہو جاتی ہیں ساری کی ساری۔ اچھا، اس کے بعد میں اس بحث میں قرآن کی ایک اور خصوصیت یعنی انتہائی گہری ہونے کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس قرآن کی آیت سن کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے خشوع کرنے والوں کے جسم لرز اٹھتے ہیں اور ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ان کا بدن اور ان کا دل، ان کے اندر اور ان کا باہر، ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتی ہیں اور سکون اور اطمینان پا لیتی ہیں۔ یہ سب سے اہم آیت ہے، یہ جو آیت کا جو ٹکڑا ہے، تقشعر منہ، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس سے، جلود الذین، ان لوگوں کے یعنی کہ چمڑی جو ہوتی ہے، جلد جو ہوتی ہے یعنی بدن ان کا جو ہوتا ہے اس کے اوپر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یخشون ربہم، کہ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے۔ اب یہ جو آیت کا حصہ ہے کہ اس کے اندر جب ہم تفسیر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر ایسی آیت آ جاتی ہے کہ انسان کنٹرول نہیں کر پاتے، بے ساختہ بے ہوش ہو جاتے ہیں لوگ پڑھ کے سن کے اس کے، تو اہل دل جو ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ آیات قرآن کی عجیب و غریب تاثیر ہوتی ہے کہ کتنی عمدہ اس کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تصویر کھینچی ہے کہ پہلے اس کے اندر ایک خوف اور ڈر پیدا ہو جاتا ہے، پھر ایسا خوف جو بیداری اور حرکت کے آغاز کا سبب بنتا ہے۔ انسان کو ڈر جب ہوتا ہے تبھی تو وہ اپنے باشعور نیند سے، ایک بے شعوری کی نیند میں، غفلت کی نیند میں پڑھا ہے، وہ ایک دم جاگ جاتا ہے، وہ حرکت میں آ جاتا ہے، اس کا ایمان، اس کا ضمیر، اس کی شخصیت پوری کی پوری ہل جاتی ہے۔ اب ایسا ڈر، اچھا ڈر ایسا ڈر نہیں ہے کہ جو انسان ڈر کے سب چھوڑ چھاڑ کے روتا بیٹھ جائے، ایسا ڈر جو انسان کو اس کی جو الگ الگ اس کی جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ڈالی ہے نا، اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک انسان ڈپریشن میں ہے، قرآن پاک کی آیتیں پڑھی جا رہی اور وہ لپیٹ کے روتا ہوا سو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے اندر اس کی خاصیت ہی ہوتی ہے کہ اس کے اندر وہ تمام جو اس کی ذمہ داری ہے اس کی طرف وہ متوجہ ہوتا ہے۔
اس کے بعد کے مرحلے میں کیا ہوتا ہے؟ اسے نرمی کی حالت اور حق بات قبول کرنے کی استعداد عطا فرما دی جاتی ہے، اور اس کے بعد اسے سکون اور آرام دیا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی اہم سیکوینس ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں پر جو اس آیت کا جو ٹکڑا ہے تخشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اب یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ اس کے اندر سٹیجز بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو وہ خوف کی حالت میں آ جاتا ہے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر اس کے اندر وہ ایک احساس پیدا ہوتا ہے ذمہ داری کا، پھر وہ خوف جو ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک سکون اس کو دے دیتے ہیں۔ سکون اس کو جب عطا ہو جاتا ہے تو پھر وہ عمل کے اوپر آماد ہو جاتا ہے۔ اگر وہ انسان کے اندر وہ عمل کا ہی جذبہ نہ آئے تو پھر اس کے اندر خوف کا اور رونگٹے کھڑے ہو جانے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہوا۔ اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ اس کے اندر کیا کرتے ہیں، نرمی کی حالت اور حق بات قبول کرنے کی استعداد عطا فرما دیتے ہیں، پھر اس کو راحت اور سکون اور آرام مل جاتا ہے۔ تو یہ دونوں حالتیں جو ہے، اب جو سالک ہوتا ہے اللہ کی راہ میں، اللہ کو حاصل کرنے کے جو سلوک کے راستے ہوتے ہیں نا، اس کی منزلیں ہیں اور مختلف منزلیں ہیں۔ تو اب دیکھیں پورے طور پر قابل حاصل کرنے کی جو چیز ہوتی ہے، تو یہ آیات غضب جو ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کا مقام جو بتایا ہے، اس کا جو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے بھیجے گئے تھے؟ ڈرانے کے لیے اور خوشخبریاں دینے کے لیے۔ تو جب مقام انذار ہوتا ہے، جو ڈرانے والا پہلو ہوتا ہے، اس سے کیا ہوتے ہیں، دلوں کو ایک لرزہ حاصل ہوتا ہے، ایک انسان کا دل لرز جاتا ہے، پھر اس کے بعد میں رحمت والی آیتیں انہیں سکون بخشتی ہیں۔ اب یہ آیت کے بعد کی جو آیتیں دیکھیں گے آپ، حقیقت میں آیت کا سیکوینس بھی اللہ تعالیٰ ویسے ہی رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں غور و فکر اور اس ذات پاک کی جو ابدیت ہے اور ازلیت ہے، ابد سے ہے ازل تک رہیں گے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گے، ان کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اب یہ کیا ہو جاتا ہے، انسان کو جب یہ اس کے پیچھے غور کرنے شروع کرتا ہے، سنتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو کیسے سوچتا ہے، اپنا وجود اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ آج اتنا ابدیت اور ازل تک نہیں بھی جائیں تب بھی آپ اگر صرف یونیورس کے بارے میں تھوڑا سا یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیکھ لیں، ارتھ کتنی ہے پوری یونیورس سے، گیلیکسی سے کمپیئر کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہمارا وجود کیا ہے اس میں؟ ہمارا تو کچھ بھی وجود نہیں ہے۔ تو اگر ہمارا وجود کچھ نہیں ہے لیکن پھر بھی رائی کے دانے کے برابر، یہ ذرہ برابر بھی ہماری پکڑ ہو جائے، تو اتنے بڑے رب اگر ہمیں پکڑ لیں ہماری کوئی گناہ کے اوپر، تو برا کیا حال ہوگا؟ تو انسان کے اوپر ایک لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اللہ کے ذات کے اوپر غور و فکر کرنے سے وہ اس کے اوپر ایک دہشت طاری ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد میں جب وہ اللہ تعالیٰ کے ہمارے ذات میں اور آفاقی جو آیات ہیں، نشانیاں ہیں، جب وہ دیکھتا ہے تو پھر وہ اس کا اللہ تعالیٰ کا ایک نظام دیکھتا ہے، اس کے بعد میں اس کو ایک سکون اور آرام مل جاتا ہے۔ تو یہ جو ایک حدیث مبارکہ ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے حضرت عباس رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بندے کا بدن خوف خدا سے لرز اٹھے تو اس کے گناہ اس طرح سے گرتے ہیں جس طرح سے درختوں کے خشک پتے جھڑتے ہیں۔ اس کی روایت میں بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں، میں اختصار کے لیے یہاں پر نہیں لا رہی ہوں اتنے سارے، بس ایک حدیث آپ کو لے آئی۔ تو یہ بات کیا واضح ہو گئی، جو شخص اللہ کے خوف سے اس طرح متاثر ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے، اس میں توبہ کرنے کی اور انابت کرنے کی حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ خوف کے عالم میں انسان کا دل ایک الگ کیفیت میں آ جاتا ہے، تو پھر اسی وقت جو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، وہ کپ کپا اٹھتا ہے۔ تو ایسے ٹائم پہ بہت ساری احادیث مبارکہ اور بہت سارے مفسرین کا قول ہے کہ ایسے وقت میں کرنا کیا چاہیے، انسان کو سب سے پہلے دعا کرنی چاہیے، اس وقت کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ کسی نے پوچھا تھا کہ آپ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میری دعا کب قبول ہوئی، تو مجھے کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ جب میرا جسم کانپنے لگ جاتا ہے، میرے اوپر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، میرے آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں، جو اس کے بعد جو میں دعا کرتا ہوں تو مجھے یقین ہوتا ہے کہ دعا میری قبول ہو جاتی ہے۔ کہ دعا کی قبولیت کے لیے یہ کیفیت بہت اہم ہوتی ہے کہ اگر یہ کیفیت میں انسان ہو تو اس کی دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ تو اس کی جسم سے گناہ، جب وہ گناہ کرتا ہے تو پھر اس کے جسم سے گناہ، جو یہ کیفیت میں ہوتا ہے تو اس کے جسم سے ایسے گناہ جھڑ جاتے ہیں جسے درختوں سے خشک پتے جھڑ جاتے ہیں۔ اچھا، ایک اور حدیث مبارک ہے جو حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے سے نقل کی ہوئی ہے کہ جسے انہوں نے بیان کیا ہے کہ ہم نے آیات کی تفسیر میں بھی بیان کیا ہے۔ تو جس وقت ان سے اصحاب پیغمبر کے بارے میں سوال ہوا تو وہ کہتی ہیں کہ جس وقت وہ قرآن پڑھتے تھے، اچھا اصحاب پیغمبر یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا گیا، تو جس وقت وہ قرآن پڑھتے تھے تو جس طرح سے اللہ کی تعریف اور توصیف کرتے ہیں، ان کی آنکھیں
اشک بار ہو جاتی تھی اور ان کا بدن لرزا اٹھتا تھا۔ اس کے بعد اچھا راوی جو ہے روایت کرنے والے حدیث بات کا انہوں نے کہا کہ میں نے اسماء رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ ہیں کہ جس وقت قرآن کی آیات سنتے ہیں تو ان پر غشی کی حالت طاری ہو جاتی ہے اور وہ مست اور بدہوش ہو جاتے ہیں۔ تو اسماء رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اعوذ باللہ تعالی اعوذ باللہ تعالی من الشیطان، یعنی کہ یہ تو ایک شیطانی عمل ہے۔ تو ایسے ایک انسان ہوتے ہیں نا، میں تو خیر تفسیر کا ہے، مفسرین نے تو بہت ساری تفاسیر لکھی ہیں اس کے معاملے میں، بہت ڈیٹیل میں لکھا ہے۔ یہ جو ایک ایک کیفیات جو ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں ایسی نہیں ہوتی۔ قرآن پاک کا جب آیات پڑھی جاتی ہے تو دل لرز جاتا ہے، انسان سجدے کا ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ اس کے اوپر ایک کچھ اور جو کیفیت یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ وہ مست ہو جاتا ہے، مدہوش ہو جاتا ہے، یہ ساری چیزیں شیطانی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایسا اللہ کے ساتھ انسان کا معاملہ ایسے نہیں ہوتا۔ تو یہ اوصاف بیان کرنے کے بعد میں آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس کتاب میں اللہ کی ہدایت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس کے ساتھ ہدایت کرتا ہے۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء۔ تو یہ درست ہے کہ اللہ پاک قرآن سب کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کو سب کی ہدایت کے لیے نازل کیا، لیکن صرف کون ہدایت حاصل کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جیسے فرمایا ذالک ھدی اللہ، یہ جو کوالٹی بیان کر دی گئی ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت کو طلب کرتے ہیں۔ تو حقیقت کے یہ لوگ اتنے زیادہ، مطلب یہ لوگ پرہیزگاری کے راستے پر چل پڑے ہیں، تو اس کے جو نور ہدایت ہے یہ یہی لوگ وہ ہے جو نور ہدایت سے فائدہ اٹھانے والے ہیں، اور جنہوں نے اپنے دل کے دروازوں کو، دریچوں کو، سب کو اپنے دل کے جو دروازے بند کر لیں، اس کے لیے کیا، کیسے، کہاں سے کوئی ہدایت ہو سکتی؟ تو جیسے ہم بار بار پڑھتے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت نہیں دی، ایسے نہیں ہے، وہ اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے جو انہوں نے اختیاری ان کو کسب دیا گیا ہے، جو چاہے عمل کر لو، تو پھر وہ گناہ کی طرف مائل ہو گئے، تو اسی وجہ سے پھر ان کو وہی اپنی ہر درمی کی اندھیریوں میں وہ ایسے ہی ہو گئے ہیں۔ تو وہ ان کی جو ہر درمی ہوتی ہے اس کے اندھیرے ان کے روح کے اوپر بھی چھا جاتے ہیں، تو وہ نہ صرف یہ کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، جو قرآن پاک کا نزول جو ہو رہا ہے، آپ سوچیں مکے کا دور ہے، قرآن پاک کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، سارا معجزات چل رہے ہیں، لیکن ان کے دل نرم ہی نہیں پڑ رہے، وہ ایمان کے راستے پہ ہی نہیں آ رہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں میں اناد تھا، دشمنی تھی، اس کی وجہ سے وہ گمراہی میں اور اضافہ ہو رہا ہے ان کا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس شخص کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ہادی اور رہنما نہیں ہو سکے گا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے آیت کا جو آخری حصہ ہے کہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا، بلکہ وہ خود اپنے طور پہ جو ان کو اختیاری کسب اختیاری ہے، ان کو عمل کرنے کا جو اختیار دیا گیا، اسی وجہ سے انہوں نے ہر درمی کو اور ضد کو اور عناد کو اپنے حق میں انہوں نے قبول کر لیا ہے۔ تو اسی وجہ سے جسے اللہ گمراہ کر دے تو نہیں ہے اس کو کوئی ہدایت دینے والا، تو یہ سارے ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ اس میں ڈوب رہے ہیں۔ اب آگے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامت، تو بھلا کیا وہ شخص جو بچے آیت نمبر 24 میں افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون۔ افمن یتقی، کیا بھلا وہ جو بچاتا ہے بوجہہ اپنے چہرے کو، سوء العذاب برے عذاب سے، یوم القیامتی قیامت کے دن، وقیل اور کہا جائے گا للظالمین ظالموں سے، ذوقوا چکھو، ما کنتم جو تم کرتے تھے، تکسبون یعنی جو تم نے کمائی کی ہے۔ اب اس شخص کی بدحالی کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو جو قیامت کے روز عذاب کی سخت مار اپنے منہ پر لے گا۔ یہ یہاں پر افمن جو آیا ہے نا، یہ استفہام کی ہے، کیا بھلا وہ جو بچاتا ہے اپنے چہرے کو برے عذاب سے قیامت کے دن، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اس کی بدحالی یہ ہوگی کہ وہ اپنے چہرے کو قیامت کے روز عذاب کی سخت مار اپنے منہ پر لے گا۔ تو ایسے ظالموں سے کہہ دیا جائے گا کہ اب چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم کرتے رہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ظالموں اور مجرموں کا ایک مؤمنین کے ساتھ ایک کمپیریزن کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور کر کے فرما رہے ہیں کہ جن کی کیفیت اب ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اس کی وہ لوگوں کی جو حقائق کے طلبگار تھے، لیکن اب یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے، کیا وہ شخص جو اپنے چہرے سے خدا کے دردناک عذاب کو دور کر لیتا ہے اس شخص کی طرح ہے جو اس دن انتہائی امن اور امان کے ساتھ امن اور امان کے ساتھ میں ہوگا اور ہرگز جہنم کی آگ اس تک نہ پہنچے گی۔ یہ
اب نقطہ کیا یہاں پر، وہ اپنے چہرے کے ساتھ عذاب کو اپنے سے دور کرے گا، یعنی کہ وہ اپنے چہرے سے کیوں آ رہا ہے یہاں پر، یہ تعبیر کیا ہے کہ وجہ کہتے ہیں چہرے کو، ٹھیک ہے، انسان کے سب سے جو اشرف اعضا ہے، چہرہ ہی ایک باڈی پارٹ میں سے سب سے اعلیٰ اور اشرف، سب سے بہترین ٹاپ پارٹ کیا ہوتا ہے، انسان کا چہرہ ہوتا ہے۔ انسان کے اہم جو سینس آرگن سے آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، زبان ہے، جو حواس خمسہ ہے، حواس خمسہ میں سے جو اہم حواس ہے، اس میں موجود ہے چہرے کے اوپر، اور رسولی طور پر انسان کی پہچان بھی تو اس کا چہرہ ہی ہے نا، اس کے ہی ذریعے تو انسان پہچانا جاتا ہے۔ تو ان کی جو جو وجوہات کی بنا اللہ تعالیٰ یہاں پر جس وقت اسے کوئی خطرہ ہوتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے، کوئی ڈینجر محسوس کو سب سے پہلے اپنے چہرے کو ہاتھوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، ہاتھ یا پھر اس کے باڈی پارٹ سے جسم کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اپنے ایک ڈھال بنا لیتا ہے نا تاکہ خطرہ دور ہو جائے، لیکن کیا ہوگا، دوزخیوں کے لیے چہرہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ دوزخی جو ظالم دوزخی لوگ ہوں گے اس دن کیا ہوگا، ہم نے جسے سورہ یاسین میں بھی پڑھ لیا، تو انہیں اپنے چہرے کے ساتھ ہی اپنا دفاع کرنا پڑے گا، یعنی اپنا بچاؤ کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے جو ہاتھ پاؤں جو ہوں گے وہ تو زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، جیسا کہ ہم نے سورہ یاسین میں پڑھ لیا تھا کہ ہم نے ان کے گردنوں میں توق ڈال رکھے ہیں اور ان کے ہاتھوں کو ان کے ساتھ جکڑ کے رکھا ہوا ہے، ان کے یہ توق تھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، لہٰذا ان کا سر اوپر کی طرف ہوں گے۔ اب سوچے، یہ تو ہم نے پڑھا تھا نا وہاں پر، یہ دنیا کے اعتبار سے ہے کہ وہ اپنے گناہ کے اس میں پڑے ہوئے ہیں، اور آخرت میں بھی ہوگا جب ان کے گلوں میں توق ڈال دیے جائیں گے، تو یہ توق کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے ہاتھ پیر تو ویسے ہی باندھے ہوئے ہوں گے، تو ان کو جو بھی کرنا ہوگا اپنے آپ کا پروٹیکشن وہ چہرے سے کرنا ہوگا۔ تو بعض نے کیا فرمایا کہ انہیں منہ کے بل آگ میں ڈالا جائے گا، لہٰذا ان کا پہلا جو پارٹ ہوگا وہ آگ میں جانے والا وہ ان کا چہرہ ہی ہوگا، تو اسی وجہ سے وہ جو لوگ برا کام انجام دیں گے وہ منہ کے بل آگ میں ڈالے جائیں گے۔ یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 90 ہے۔ تو کبھی یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ تعبیر صرف جہنم کی آگ کے مقابلے میں ان کا اپنا جو بچ نہیں سکتے نا، دفاع نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے کہا گیا ہے۔ یہ تینوں تفاسیر ایک جگہ جمع بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کو جو بچنا ہے وہ چہرے سے ہی بچنا ہوگا قیامت میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ عذاب کے فرشتے ان سے یہ دردناک حقیقت بیان کریں گے۔ اچھا، یہ نہیں کہ ان کو صرف عذاب دیا جائے، لیکن وہاں پر یہ فرشتے، عذاب کے فرشتے بھی ان کو یہ کہیں گے کہ یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جو تمہارے سامنے آئے ہیں اور تمہیں تکلیف دے رہے ہیں۔ اور یہ بیان خود ان کے لیے ایک اور سب سے بڑی روحانی اذیت ہوگی، کیونکہ جب انسان دنیا میں کیا کرتا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے تو کسی اور پہ ڈال دیتا ہے، انہوں نے کیا تھا، انہوں نے کیا تھا۔ قیامت میں فرشتے کہیں گے تمہارے اپنے اعمال ہیں جو تم اس کی کھیتی کاٹ رہے ہو۔ آگے آیت نمبر 25 ہے، کذب الذین من قبلہم فأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ یہ اور مطلب ان کی سختی کا انجام ہے یہاں پر کہ کذب الذین من قبلہم، جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، فأتاہم تو آیا ان کے پاس عذاب، من حیث لا یشعرون، اس جہت سے، وہاں سے جو وہ جس کی طرف سے وہ شعور نہیں رکھتے تھے، یعنی کہ اس پہلو سے آیا ان کا عذاب جیسے انہوں نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا۔ یہ ان سے پہلے بھی، محاورے میں ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ اسی طرح جھٹلا چکے ہیں، آخر ان پر عذاب ایسے رخ سے آیا جدھر سے ان کا خیال بھی نہ ہو سکتا تھا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب تک جو کچھ بیان ہوا ہے نا وہ قیامت میں ان کے لیے دردناک عذاب کی طرف ایک اشارہ تھا۔ اب اس آیت میں ان کے لیے دنیاوی عذاب کی بات کرتے ہیں تاکہ کہیں وہ یہ نہ کوئی بندہ گناہ کرنے والا، انکار کرنے والا یہ نہ سمجھ لے کہ اس دنیاوی زندگی میں تو وہ امان میں ہی رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، تو عذاب الہی ایسی جگہ سے ان پر نازل ہوا جہاں کا انہیں گمان بھی نہیں تھا۔ اگر انسان کو کسی ایسی جگہ سے ضرب لگتی ہے، کہیں سے سختی پہنچتی ہے جہاں سے اس نے توقع ہی نہیں کی تھی کوئی، تو وہ زیادہ دردناک ہوتا ہے۔ جیسے ہم بولتے ہیں نا کہ بھئی اپنوں کا دیا غم بڑا سخت ہوتا ہے، غیروں تو چلو ہم نے غیروں کا کب حساب کیا تھا، اپنوں کا دیا ہوا غم بہت سخت ہوتا ہے۔ تو ایسی جگہ سے ان کو عذاب ملے جہاں سے انہوں نے کبھی توقع ہی نہیں کی تھی تو پھر وہ تکلیف جو ہے زیادہ لگتی ہے۔ تو انسان کو یہ بتایا کہ زندگی، جیسے مثال کے طور پر اس نے یہ کیا تھا کہ دنیا میں اس کے اب انسان کے نزدیک دوستوں سے
کسی کی زندگی کے ایک محبوب ترین چیز سے اگر اس کو کوئی سختی عذاب ملے، پھر وہ پانی جس سے وہ زندگی کا جو اس کا زندگی کا سبب ہے وہی پانی میں اگر وہ غرق کر دیا جائے، اور وہ سکون اور راحت والی زمین جو اس کی ایک راحت کا سبب تھا، جیسے ترکی میں زلزلہ آ گیا، انسان آرام سے سو رہا تھا، وہ گھر ہی اس کے لیے قبر بن گئی. تو وہاں سے اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں جہاں سے عذاب آتا ہے، جہاں سے وہ توقع ہی نہیں کرتا انسان، تو وہ عذاب زیادہ سخت لگتا ہے. تو عذاب الہی کا ان طریقوں سے نزول بہت ہی دردناک ہے، اور یہ وہی چیز ہے جو قوم نوح، عاد، سمود، قوم لوط، قوم فرعون، قارون وغیرہ، یہ ساروں کو ایسے ہی ہوا نا. لوط علیہ السلام کی قوم کو ایسے ہی عذاب آیا تھا. نوح علیہ السلام انہوں نے توقع ہی نہیں کی تھی کہ کشتی بنا رہے ہیں نوح علیہ السلام، میں پانی کب آئے گا، کہاں سے آئے گا. سمود کے بارے میں تو ایک ہوا کا عذاب آیا تھا. تو یہ جو ان لوگوں نے ہوا سے بھی کوئی مارے جائیں گے، انہوں نے توقع ہی نہیں کی تھی کہ اس چیز سے بھی کوئی مارا جا سکتا ہے. آگے جو آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ، تو چکھایا ان کو اللہ نے، خزیہ کہتے ہیں رسوائی کو، فی الحیات دنیا، زندگی کی دنیا میں، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، اور البتہ عذاب آخرت کا، جو آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑا ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جان لیتے. یعنی دنیا میں تو، آخرت میں تو ان کے لیے عذاب ہے، دنیا میں بھی ان کو اس جہت سے عذاب آیا جہاں سے انہوں نے کبھی توقع ہی نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر اللہ نے ان کو دنیا ہی کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور آخرت کا عذاب تو اس سے شدید تر ہے. کاش یہ لوگ جانتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ انسان دنیاوی عذاب صرف جسمانی پہلو ہی نہیں رکھتا، بلکہ نفسیاتی اور روحانی عذاب بھی تھا. فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دنیاوی زندگی میں بھی ذلت اور خواری کا مزہ چکھایا تھا. اگر انسان کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے، لیکن وہ اب ایک انسان عزت والا ہے، اگر اس کی آبرو ریزی ہو جائے یا پھر اس کا جو ایک دم شان سے رہتا تھا وہ بے عزت ذلیل ہو جائے، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن اہم بات کیا ہے کہ یہ ذلت خواری کے ساتھ میں جان دے، دنیا میں سے جاتے وقت ذلیل ہو کے مر رہا ہے، تو وہ بڑی بے آبروئی اور رسوائی کے ساتھ عذاب کی جو چنگل ہے اس میں گرفتار ہو جاتا ہے. تو وہ سخت ترین عذاب ہوتا ہے. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود آخرت کا عذاب کیا ہوگا، اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم دنیا میں، تمہاری جو دنیا کی زندگی ہے، تم بڑے عیش و عشرت سے جی رہے ہو، مرو گے یا تمہیں عذاب ملے گا. تو اللہ تعالیٰ بہت ہی ایسی چیز کے ذریعے سے عذاب دیتے ہیں. جب بھی پچھلے قوموں کو عذاب آیا تھا جنہوں نے بڑا تکبر سرکشی کی تھی، فرعون تھا، وہ اپنے آپ کو خدائی کا دعوے دار کہتا تھا، وہ پانی میں ڈبو دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو. عاد اور سمود جو تھے پہاڑوں کے اندر گھر بناتے تھے، تو پہاڑوں سے ہوائیں ٹکرا کے چلی جاتی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہوا کا عذاب دیا. وہ توقع ہی نہیں کرتے تھے، ہم تو پہاڑوں کے بادشاہ ہیں، ہم تو پہاڑوں کو کھود کے اپنے گھر بنا سکتے ہیں. ہوا کیا چیز ہوتی ہے؟ ہوا تو پہاڑ سے ٹکرا کے چلی جاتی. کیا آپ نے دیکھا ہوائیں اتنی تیز ہوائیں بھی چلے پہاڑ کو تو نہیں اڑا سکتی نا. تو آپ سوچئے پہاڑوں میں گھر بنانے والے وہ کیسے تھے، ان کے پرسنالٹیز ان کی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہوائیں ایسی آئی تھی کہ ہواؤں میں اچھال کے گول پھرا کے ان کے سر ٹکرا کے نیچے گرتے تھے، سر پھٹ کے ان کے. تو سب سے ان کے نظر میں جو حقیر شے ہوتی تھی، اس حقیر شے کو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ان کو ذلیل کر دیتے تھے. جو اصحاب فیل کا ہم نے پڑھا تھا واقعہ، کیا ہوا تھا، جو ہاتھی والے جب آئے تھے ابرہہ کے لشکر، ابابیل چھوٹی سی چوڑی ہے، اس کے چونچ میں اور پیروں میں چھوٹی 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 دانے تو جہنم کے کنکریاں تھی، وہ ان کے سر پہ سے جب گرتی تو بھسا کر کے ان کو نیچے کر دیتی. تو ان کی نظر میں تو بڑی حقیر چڑیا ہی حقیر، اور دانے سے کیا ہوگا ہمارا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب عذاب بھیجتے ہیں تو ایسی جہت سے بھیجتے ہیں جہاں سے وہ توقع ہی نہیں کر سکتا، اور ذلت والا عذاب ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. تو اکبر جو ہے زیادہ بڑا، یعنی عذاب کی شدت اور سختی کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. دنیا کا تو ایسے ذلت کا عذاب ہوگا، اور آخرت کا عذاب تو اس سے سخت ترین ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی اتنی رحمت والی صفت جب اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ جب عذاب کے بارے میں آتے ہیں تو ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ انسان کا دل ڈر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آگے کی آیت میں 27 میں، وَلَقَدْ ضَرَبْنَا، اور البتہ تحقیق ضربنا بیان کی ہم نے، للناسی لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن اس قرآن میں، من کل مثل ہر قسم کی مثالیں، ٹھیک ہے، ہر قسم کی مثالیں، لعلہم یتذکرون شاید کہ وہ نصیحت پکڑے. یعنی کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دی ہیں کہ یہ ہوش میں آ جائیں. جتنی ہم اب تک اس سورہ زمر میں پڑھتے آئے ہیں اتنی مثالیں دے رہی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں ڈائریکٹ کی انسان جتنے بھی پیچھے گزشتہ جتنے لوگ گزرے ہیں ان کے سرکشوں
کا جو ایک دردناک انجام اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، گناہ کے ہولناک جو اللہ تعالیٰ نتیجے بیان فرمائے، یہ سارے کیا ہیں؟ نصیحتیں ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی خلقت کے اندر جو چھپے ہوئے راز فرما رہے ہیں کھول دیے نا اللہ تعالیٰ، تو یہ سارے اللہ کا نظام جو ہے خلقت کا، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے جو کچھ ضروری ہے ہم نے مثالوں کے لیے بیان کیا ہے، تاکہ کیا کرے لوگ؟ شعور یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، دیکھیں یتذکرون یہاں پر آئے ہیں، آگے کی آیت میں دیکھیں قرآن عربی غیر ذی عوج لعلہم یتقون، پیچھے کیا فرمایا؟ لعلہم یتذکرون، پہلے نصیحت پکڑے، سب سے پہلے نصیحت کی تھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس کے بعد میں فرما رہے ہیں کہ وہ برے انجام سے بچیں۔ پہلے نصیحت لے گا تبھی تو وہ اپنی کوشش شروع کر دے گا نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے، جس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے، اور تاکہ یہ برے انجام سے بچے۔ ہم نے آلریڈی اس کو سورہ واقعہ میں کیا تھا عوج کے بارے میں، کہ ٹیڑھا پن نہیں ہے، ظاہری نظر سے بھی نہیں ہے، یعنی کہ بڑے میدان میں تھوڑی سی بھی کجی آ جائے تو قرآن پاک ایسا ہے جو عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اور اس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے، یعنی کوئی عوج ہے، کوئی عیب ہے ہی نہیں کسی بھی زمانے میں ہر اعتبار سے، ہر مثال سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب کو ایسے بنائے کہ اس میں کوئی کجی نہیں ہے۔ لعلہم یتقون، قابل توجہ بات یہ ہے کہ گزشتہ آیت میں لعلہم یتذکرون آیا تھا، یہاں پر لعلہم یتقون، کیونکہ ہمیشہ یاد دہانی اور توجہ تقوی کے لیے ایک سب سے پہلے یاد دہانی اور توجہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، اس کے بعد میں پھر انسان کو پرہیزگاری کی طرف اشارہ دیا جاتا ہے۔ آگے کا انشاءاللہ ہم اس کو کل کریں گے، کہ بہت پیاری آیت ہے، اور انشاءاللہ اس کو کنٹینیوشن ہم کل کریں گے۔ میں آج کروانا چاہ رہی تھی لیکن ٹائم کتنا ہوا نہیں پتا، شاید ٹائم زیادہ ہوا ہے۔ اوہ 12:20 ہو گئے بھی۔